ہندوستان کا شعر و ادب کا لہجہ جو آپ کا بھائی ہے، آپ کے اس گلی کوچے میں ٹہلتا ہے لیکن اس کی دھوم پوری دنیا میں ہے، شکیل شاداب کلکتوی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان مبارک ہاتھوں کے توسل سے آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر اپنے گھر پہ حضرت جبریل کی مبارک سنت کی ادائیگی کا جشن منائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا لیں، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، رسم پرچم کشائی، شاقان مصطفیٰ، دیوانگان مصطفیٰ، فیضان سرکار غوث العظم، عظمت غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، بہت بہت انتظامیہ کی طرف سے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بھائی شکیل شاداب اور علامہ حفظ الرحمان صاحب قبلہ کے بدست کلیم بھائی ان کے دوستوں کی طرف سے پرچم کشائی کی تقریب کو آپ نے اپنی نگاہوں کے کیمرے میں قید کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد نور اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ بہت بہت مبارک ہو، ایک دوسرے کو مبارکباد دے کے بیٹھ جائیں سب لوگ۔ بیٹھے انور حضور اجازت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان، ما شاء اللہ کان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ، یا اللہ المحمود فی کل فعالہ، یا اللہ المحمود فی کل فعالہ۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت و رضوان۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبدالقادر جیلانی، روح روحانی، روح ربانی، محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی۔ یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و انصرنی و انظرنی و ارحمنی و حفظنی و ارشدنی۔ طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میرا امام کہتا ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجازت دیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف اگر سب کو یاد ہے تو سب پڑھے، جس کو درود یاد نہیں ہے اس کو حضور کا نام تو یاد ہے، حضور کا نام ہی درود شریف ہے۔
حضور کا نام ہی درود شریف ہے. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں باواز بلند. یہ جو دیواریں ہیں یہ قمقمے ہیں، یہ علم ہے، یہ گنبد خضراء کے نقوش ہیں، اور یہ جو آپ کے کاندھے پر بیٹھنے والے فرشتے ہیں جو علم علی، علم رضا، علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین موجود ہیں. آگے موجود ہیں. ان کو گواہ، ان کو شاہد بنا کر کے باواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد و عطرتہ و بارک و سلم بعدد کل معلوم. میں چیک کرتا ہوں، میں کلکتہ جب بھی آیا بہت دیر کی مجلس ہوتی ہے یہاں، بہت دیر میں لوگ شروع کرتے ہیں، بہت دیر تک سنتے ہیں. اگر کلکتہ، بنگال اور اڑیسہ والوں کا بس چلے تو یہ سورج پہ پردے لگا دے، اور میں اس مزاج کا ہوں نہیں. میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگا کے دری چادر بچھا کے حضور کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہوں. میری اپنی یہ سوچ ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا شکر ہے کہ میرے بھائی شکیل شاداب صاحب، انور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کلیم بھائی، ان کے دوستوں نے یہ بتایا کہ آصف بھائی پہلی مرتبہ میری گلی میں حضور کی مجلس ہو رہی ہے. دل بڑا خوش ہوا. آپ یقین کریں، آپ جیسے لوگ مجھے مل جائیں تو میں پوری رات حضور کی بات کرتا رہوں، پوری رات حضور کی بات کرتا رہوں. بات ختم کر لیے تو مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ جب بات کریں گے تو پھر میں بات نہیں کروں گا، اور جب میں بات کروں پھر آپ بات نہیں کریں گے. جب حضور سے بات ہو تو پھر کسی سے بات نہ ہو، جب حضور کا ذکر ہو تو پھر کسی کا ذکر نہ ہو، نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے گا. سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اب جب کبھی حضور کی مجلس میں آئیں تو وضو بنا کے آیا کریں انشاءاللہ. وعدہ کرو انشاءاللہ حضور کی مجلس میں اب جب کبھی آئیں گے تو وضو بنا کے آئیں گے انشاءاللہ. بے وضو حضور کی باتیں نہ ہم کیا کریں نہ ہم سنا کریں، تب اس کے اثرات ہمارے دل پر مرتب ہوں گے، ہمارے دل پر اٹیک ہوگا. حضور کا ذکر مؤدب طریقے سے سنیں گے. آواز ٹھیک ہے، آواز ٹھیک ہے، ایکو بالکل نہ بڑھائیے گا، میرے مزاج کا مائک ہے. مجھے کوئی ضرورت ہوگی تو میں آپ سے کہہ دوں گا، ٹھیک ہے؟ بہت اچھا کہا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس مبارک کام میں برکت دے، آمین کہہ دیں. جو بچے پیچھے شور کر رہے ہیں، قریب بیٹھنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ ان کی آواز کو حضور کے نام پر بلند کرنے کے لیے تیار کرے. مزید جو بازاری آواز ہے اس پر بریک لگائیں. سب لوگ مل کے کلمہ شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. جتنے لوگ ہیں اتنی آواز تو مجھے سنائی دے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. سب لوگ پڑھو، اتنی زور سے پڑھو کہ حضور کے اس پرچم کشائی والے گنبد تک حضور کے عاشقوں کی آواز پہنچ جائے، پھر حضور تک پہنچ جائے انشاءاللہ. پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تھوڑی سی آواز بڑھائیں. پڑھیں پڑھیں پڑھیں. میں تو چپ ہو گیا کہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. زور سے زور سے. الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. بلند آواز سے پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں. اچانک آپ گاڑی پہ سفر کرتے ہیں، جب بریکر آتا ہے تو بریک لگاتے ہیں اور نہ لگا پائے تو آپ کیا کہیں گے؟ یار تم گاڑی چلا رہے ہو، عجیب آدمی ہو، تم بریک بھی لگاتے نہیں وقت پر. تو وقت پر بریک کون لگاتا ہے؟ جو بریک لگانے کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، جو بریک لگانے کی پریکٹس پہلے کر چکا ہوتا ہے. آخری سانس ٹوٹے گی اس سے پہلے آپ کس کو آواز دو گے؟ اے گھر والوں بیٹھو مجھے کلمہ پڑھا دو. جب کلمہ پڑھنے کی پہلے پریکٹس ہوگی تبھی تو کلمہ یاد آئے گا، تبھی تو کلمہ یاد آئے گا. آپ پڑھا کریں، ضرورت پڑے گی اس کلمے کی ہمیں.
تمام تر جو اللہ کے نام ہیں ان میں سارے ناموں کی الگ الگ کوالٹی ہے، صفت ہے. یہ جو کلمہ ہے، جو ذکر ہے، یہ ٹاپ کلاس کا ذکر ہے. اسے حضور نے فرمایا افضل الذکر. جتنے بھی یہ وظیفے کرتے ہیں نا اللہ کے نام کا، ان میں سے ایک نمبر پر جو ذکر ہے، وظیفہ ہے، وہ یہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لا الہ پڑھے پڑھے الا اللہ لا الہ. معلوم ہے یہ سب سے پہلے یہ کلمے کا پہلا ٹکڑا کس نے کہا؟ صوفیہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ مجھ سے ملو، میرے پاس بہت پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. وہ کلکتے میں ایک میوزیم میں تو کئی 100 سال پہلے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. حیدرآباد کے سالار میوزیم میں تو بہت پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اور ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں تو کئی 1000 سال پہلے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بزرگوں نے فرمایا مجھ سے بات کرو، میں تمہیں اتنی پرانی بات بتاتا ہوں جب وقت بھی نہیں بنا تھا، جب سال بھی نہیں تھا، جب مہینے کی ڈیلیوری بھی نہیں ہوئی تھی. بولے کس وقت کی بات ہے؟ بولے جب خدا اور اس کے علاوہ کوئی نہ تھا. خدا نے چاہا کہ اس کے حبیب کی پیدائش ہے تو اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا. جب نور مصطفیٰ پیدا ہوا تو نور مصطفیٰ نے نور خدا کو دیکھا. جیسے ہی نور مصطفیٰ نے نور خدا کو دیکھا، نور مصطفیٰ سے آواز آنے لگی، لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ. اس کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا مانے ہوتا ہے نہیں، الہ مانے پوجنا، پرستش کرنا، عبادت کے لائق. لا الہ کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، یعنی کوئی پوجنے کے لائق ناتھنگ نہیں ہے. زور سے بولیں کوئی پوجنے کے لائق. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ گردن رہے گی کٹ جائے لیکن اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. عورتیں بیوہ کیوں نہ ہو جائیں لیکن خدا کو خدا کہیں گے. کسی جھوٹے کو خدا، اونچی بولے کسی جھوٹے کو خدا. بچی یتیم کیوں نہ ہو جائے، ہمارے گھروں کو نظر آتش کیوں نہ کر دیا جائے، آگ کے حوالے کیوں نہ کر دیا جائے، لیکن ہم اس سچے خدا کو ہی خدا کہیں گے انشاءاللہ. لا الہ کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی نہیں ہے پرستش کے لائق الا سوائے. آگے کیا ہے؟ اللہ. حضور اجازت دیں بیٹھے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آگے کیا ہے؟ اللہ. اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ. سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. محمد رسول اللہ، میرا حبیب میرا رسول ہے، اس کی گواہی کے لیے میں کافی. اب بندوں کا فرض بنتا ہے. حضور اجازت دیجیے بیٹھے. آگے بیٹھ سب لوگ بیٹھے. ماشاءاللہ معافی چاہتا ہوں میں باتیں کر رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا. تقریر تو خطبہ کرام کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ بھائی. دائیں طرف زیادہ مخاطب نہیں ہو سکتا لیکن میری روح بھی دائیں طرف ہے. آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سلامت رکھے سب کو. آواز سنیں گے تو دل لگے گا انشاءاللہ. تو کلمے کا یہ ٹکڑا ہے پہلے. اگر میں اسی پر بات کروں تو منیمم 2 گھنٹے تو بات کر سکتا ہوں. الحمدللہ الا اللہ پر پوری گفتگو ہے. کبھی ادھر سے گزرا تو انشاءاللہ میں آپ کے ہاں آؤں گا. کبھی گزرا ادھر سے تو آؤں گا تو پھر الا اللہ کے حوالے سے بات کروں گا انشاءاللہ. آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ حضور کے حوالے سے بات کروں گا. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. یاد کرو جب کبھی آؤں گا نا تو انشاءاللہ یہ میرا گھر ہے، یہاں میں تو میری پرورش ہوتی ہے. پیدائش تو ہوئی الہ آباد کے قریب میں لیکن میں یہاں 25 سال سے آ رہا ہوں. انور بھائی ہیں، شکیل بھائی کے یہاں بڑا ہی گھر ہے میرا ماشاءاللہ. تو کبھی انشاءاللہ آؤں گا تو اس موضوع پر بات کروں گا. لیکن آپ سے گزارش ہے جب آپ سفر کیا کریں نا تو آپ یہ پڑھتے رہا کریں. بائک پر بیٹھے تو کان سے لیڈ نکال لیا کریں وہ، ٹھیک ہے؟ اللہ کا نام لیتے ہوئے جایا کریں. لا الہ. پڑھ کے بتائیں. ٹھیک ہے؟ تو کیا مطلب آپ جب یہ پڑھتے ہوئے گزریں گے تو آس پاس کے یہ جو گھر، ان کی جو دیواریں ہیں، جو اینٹیں ہیں، پیڑ پودے ہیں، ان کی پتیاں ہیں، ایک دوسرے مسلمانوں کے قریب سے گزریں گے. ان کے کاندھے پر بیٹھنے والے فرشتے ہیں، وہ بھی خوش ہو جائیں گے. وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے میرے مولا میرے سائے سے کوئی مومن بندہ گزرا ہے. یہ گواہی کام آئے گی. کیا بچیوں کی شادی میں کسی آگل پاگل کو گواہ بناتے ہیں؟ اور زمین کی پلاٹنگ میں کسی عام آدمی کو گواہ بناتے؟ نہ. اچھا عاقل مضبوط گواہ آپ جمع کرتے ہیں. ایسے ہی اپنے مومن ہونے کے لیے بھی آپ مضبوط گواہ جمع کرتے ہیں. انشاءاللہ پڑھیں گے. ایک بات اور پڑھ کے بتائیں. ماشاءاللہ
سبحان اللہ. کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی یاد دلائیے گا انشاءاللہ تو میں اللہ کے اس مبارک نام کے حوالے بات کروں گا انشاءاللہ کہہ دیں. قرآن شریف میں ایک آیت اللہ ارشاد فرماتا تحقیق کی میں نے تمہاری جانی, میں نے ایک تمہارے پاس جو رب کی طرف سے ایک نعمت آئی ہے, ایک انعام آیا ہے, ایک نور, ایک روحانیت سے بھرا ہوا منبع, ایک مرکز آیا ہے. اس کو اللہ نے, عجیب بات ہے, اپنے حبیب کو رب نے نور کہا ہے. اللہ کی طرف سے جو نعمت آئی ہے حضور کی صورت میں, اس کو خود اللہ نے نور کہا ہے. کیا کہا ہے؟ نور سمجھتے ہیں؟ نور لائٹ کو بولتے ہیں, روشنی کو بولتے ہیں. نور آیا ہے. میں بہت آسان بات کرتا ہوں, ٹف بات نہیں کرتا, نچوڑ بات کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وہ نور ہے میرا حبیب. اچھا عجیب بات ہے حضرت, لڑائی ہو رہی ہے نور و بشر کے حوالے سے, جبکہ نور کے تضاد میں بشر نہیں آتا ہے کہ نہیں حضرت؟ نور کے تضاد میں بشر نہیں آتا, نور کے تضاد میں ظلمات آتے ہیں. ہاں تو نور کے تضاد میں ظلمات آتے ہیں تو پھر حضور کے بارے میں کہنا ہی پڑے گا کہ وہ نور ہے. ہاں ظاہری طور پر بشر ہے, اللہ کے نور کی ایک عظیم شان کرن کا نام آقا کریم ہے. اللہ کی طرف سے جو نور آیا ہے, آج اس نور کے حسن کی بات کرتا ہوں. کیوں؟ تقریباً 4 سال پہلے میں تھا, علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب تھے جو لندن میں رہتے ہیں, ادھر ناگور شریف کے ایک جلسے سے واپس آ رہے تھے. میں جے پور ایئرپورٹ پر, حضرت بھی تھے, میں تھا, اور ثقافت السنیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ابوبکر صاحب قبلہ بھی تھے. تو علامہ قمر الزمان صاحب نے, میں نے پوچھا کہ حضور اس سے پہلے ہندوستان کب آئے تھے؟ تو علامہ صاحب نے کہا کہ بیٹا میں ابھی بیچ میں حیدرآباد آیا تھا, لندن سے آیا تھا اور حیدرآباد چلا گیا. میں نے کہا کیوں؟ تو بولے کہ حیدرآباد میں ایک بدعقیدے نے, وہ لوگ جو نیاز اور فاتحہ سے دور رہتے ہیں, جو بزرگوں کی مزارات سے دور رہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک بدعقیدے نے اپنی تقریر میں حیدرآباد میں آج سے 4-5 سال پہلے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر بہت اچھا تھا, سرکار کی سیرت بہت اچھی تھی, سرکار کی چال چلن بہت اچھی تھی, سرکار کا رکھ رکھاؤ, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, نوازنا مسکرانا, یہ بہت اچھا تھا. سرکار کی سیرت بہت اچھی تھی, لیکن اس بدعقیدے نے کہا تھا سرکار کی معاذ اللہ صورت اچھی نہیں تھی. استغفر اللہ, زور سے بولے استغفر اللہ, بولے 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 استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفار. حضور غوث پاک ایسی ہی دعا کرتے تھے. اس ظالم نے کہا تھا کہ حضور کی صورت اچھی تھی, معاذ اللہ. اگر آپ اجازت دیں تو آج میں حضور کی صورت کے حوالے سے بات کروں. سنیں گے انشاءاللہ حضور کتنے حسین تھے, سنیں گے, ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں, سنیں گے انشاءاللہ. اس چھوٹی سی محفل میں جو میرے بھائیوں نے 10 روپے بھیک مانگ کے جمع کیے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ حضور آئے ہیں, تو جو آیا ہے وہ کتنا حسین ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں نئی نسلوں کو یہ دنیاوی تعلیم یہی جام بن کر کے ان تک پہنچ نہ جائے کہ واقعی معاذ اللہ رب العالمین حضور کی صورت کچھ کمزور تھی, مسخ کی گئی حضور کی اصلی تصویر کو. ابھی آپ کو آج انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ حضور کتنے حسین ہیں. بیٹھیں گے ایسے سنیے کہ میں بات کرتا ہوں بس. ہاں میں اپنے گھر پہ آن لائن ایک مجلس کرتا تھا لاک ڈاؤن میں, آپ یقین کریں 36 ملکوں کے لوگ لائن پر ہوتے تھے. اللہ کا شکر ہے, ان علماء کے نالین کی برکت ہے, غوث پاک کا کرم ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں, میرے اندر کوئی خطابت کا جوہر نہیں ہے. ہاں نظامت میرا میدان ہے, لیکن میں نظامت کر کے بھی اتنا مطمئن نہیں ہوتا تھا جتنا مطمئن حضور کی بات کر کے ہوتا ہوں. حضرت صحیح بتا دوں آپ سے, تو حضور کتنے خوبصورت ہیں, سنیں گے انشاءاللہ. وہ جو نور آیا ہے اللہ کی بارگاہ سے, وہ نور کتنا خوبصورت ہے, سنیں گے انشاءاللہ. ہاں آمینہ کا بیٹا کتنا حسین ہے, عبداللہ کا لال کتنا حسین ہے, حضور کے دادا عبد المطلب ان کے حضور پوتے ہوتے ہیں, دادا کا پوتا کتنا خوبصورت ہے, حضور کے پردادا حضرت ہاشم کا یہ پر پوتا کتنا حسین ہے, ان کی بیوی سلمہ کا یہ پوتا میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین ہے, حضور کی نانی کا نام برہ ہے, ان کا نواسا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کتنے حسین ہیں, حضور کے نانا جناب وہب ان کے حضور نواسے ہوتے ہیں. آج پتہ چلے گا کہ وہب کا نواسا کتنا حسین ہے. آپ بھی جب تک بیٹھو گے یہی کہو گے یار جیسے میرے حضور ہے ویسا کوئی نہیں. کیا کہو گے؟ پہلے سیٹ ہو جائے پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. جیسے میرے حضور ہیں
اس بدعقیدے کے سوال کا جواب اب کوئی عالم دے نہ دے، آپ کل سے دیں گے انشاءاللہ۔ گفتگو سن کے آپ کا دل مطمئن ہوگا، روح مسکرائے گی، آپ پہ کاندھے پر بیٹھنے والے فرشتوں کا مبارک قلم چلے گا۔ اے میرے مولا، تیرے حبیب کے ذکر میں یہ آنسو بہانے والے لوگ اتنی ڈھیر ساری نیکیاں آج کی محفل میں جمع کر چکے ہیں۔ آج کی محفل کی اب جو گفتگو ہوئی اس کا ٹاپک کیا بنا؟ جیسے میرے حضور ہیں ویسا۔ اب آپ سمجھ لینا، میں ایسی کوئی بات مائک پر نہیں کر پاتا کہ جو تھوڑی سی دیر میں سمجھ میں آئے۔ میں سارا معاملہ نقد کرنا چاہتا ہوں، میری دکان پہ ادھار نہیں چلتا، سمجھ گئے نا؟ آپ کو میری ساتھ آواز سے آواز ملانا پڑے گا۔ جیسے میرے حضور ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو جیسے میرے حضور ہیں، پھر سے بولو جیسے میرے حضور ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا حسین ہے۔ اچھا، یہ یہاں پر پہلی مرتبہ مجلس ہو رہی ہے، بتایا نا؟ یہ مجلس شاید پہلی مرتبہ ہو رہی ہے نا حضرت، لیکن ایک چھوٹی چھوٹی مجلسیں ہوتی تھی، ہوا کرے مجلس کبھی بند نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ میں وعدہ کرا رہا ہوں آپ سے، کبھی بھی اپنی اس گلی میں مجلس بند نہ کرنا۔ 10 روپے کسی بھی حضور کی نعت پڑھنے والے کو دے کر کے زمین کو صاف کر کے 2 کرسی بچھا کے اسے دے دینا، زمین پر بیٹھ کے حضور کی نعت سن لینا، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ حضور کا ذکر جب ہونا بند ہو جائے گا تو برکت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ سمجھ گئے میری بات؟ جب حضور کا ذکر گلی کوچے میں نہیں ہوگا تو شیطان قبضہ کر لیتا ہے، بے برکتی وہاں قبضہ کر لیتی ہے، نحوست بیماریاں وہاں چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے وعدہ کروانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہمیشہ حضور کی مجلس ہوگی۔ 1 گھنٹے ہی صحیح ان بزرگوں سے بات کریں، 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹہ بس، 9 سے 11، 9 سے 10، 10 سے 11 حضور مجلس ہوگی۔ آپ تشریف لائیے گا، کتاب دیکھ کے ہی بیان کیجئے گا، حضور کی نعت پڑھ دیجئے گا، میرے گلی کوچے میں رہنے والوں کے گھروں میں جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور مجلس سے فائدہ کتنا ہوتا ہے اگر اجازت دو تو بتا دو پہلے اس کے فوائد سمجھنے، اس کا بینیفٹ کتنا ملتا ہے۔ وہ بغداد شریف میں حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے آل عباس کے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک آل عباس بادشاہ کی محل میں ایک دن حضور کی میلاد کی محفل سجی۔ کس شہر کی بات کر رہا ہوں میں؟ آپ بول نہیں رہے، کس شہر کی بات کر رہا ہوں میں؟ بغداد شریف کی۔ کہاں کی؟ توجہ رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ بغداد شریف کی۔ وہ کہتا ہے کہ اعلان کر رہا تھا، اے لوگوں، فلاں تاریخ کو آل عباس کے فلاں وزیر کے ہاں حضور کی میلاد کی محفل سجے گی۔ جب وہ دن وہ تاریخ آئی تو ایک عورت، ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے اپنی جھونپڑی سے نکلی۔ ماں بہت خوش تھی، بیٹی بہت خوش تھی، آج حضور کی میلاد میں حضور کی باتیں سنیں گے۔ اس کا جذبہ دیکھو یار، ہمیں تو کھیل کود سے فرصت نہیں ہے۔ وہ کیسی لڑکی، کیسی ماں تھی جس نے حضور کی میلاد کی محفل میں شرکت کرنے کے لیے گھر سے خوشی خوشی آ رہی ہے۔ جیسے محل کے دروازے پر پہنچی، واچ مین نے کہا کہ اے عورت ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہاں جا رہی ہو؟ عورت نے کہا کہ اندر پتا چلا ہے کہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی باتیں سننے کے لیے آئی ہوں۔ واچ مین نے کہا تمہارے پاس اندر انٹری کرنے کے لیے دعوت نامہ ہے، وہ کارڈ ہے، کوپن ہے، ٹکٹ ہے؟ عورت نے کہا کہ حضور تو یتیموں کے بھی ہے، حضور تو بے سہاروں کے بھی ہے، حضور تو بیواؤں اور بھوکے اور پیاسوں کے بھی ہیں، حضور تو سب کے ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے کہ حضور کی محفل میں شرکت کرنے کے لیے کوپن کی، ٹکٹ کی اور دعوت نامے کی ضرورت ہے؟ حضور تو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں۔ اتنا سنا تو واچ مین نے دھکے مار کے اسے باہر پھینک دیا۔ باہر چل، غریب عورت کہیں کہ شرم نہیں آتی؟ تیرے دوپٹے پھٹے ہوئے ہیں، تیرے بالوں میں مٹی نے قبضہ کر رکھا ہے، تیرے پیر کی چپل ٹوٹی ہوئی ہے، تیرے قریب جو بیٹھے گا بیماری پیدا ہو جائے گی، چل باہر۔ چلی آئی ہے بادشاہ کے وزیر کے دربار میں حضور کا ذکر سننے کے لیے، دھکے مار کر کے اس عورت کو باہر پھینکا۔ اتنا روئی وہ عورت کہ اس کے دوپٹے آنسوؤں سے جذب ہوتے چلے گئے۔ زمین پر بیٹھ گئی، عورت تڑپ رہی تھی۔ اس کی بیٹی سے اپنی ماں کا تڑپنا دیکھا نہ گیا۔ بیٹی نے کہا کہ امی، بولے بیٹی کیا بات ہے؟
بولے ماں روئے مت. ماں کہتی ہے بیٹی مہینوں پہلے جب یہ خبر میں نے سنی تھی کہ اس گھر میں حضور کا ذکر ہوگا، میں روزانہ رات میں جب سوتی تھی تو خوشی میں میری آنکھ سے آنسو نکلتے تھے. کبھی حضور کا چلنا نہیں دیکھا، کبھی حضور کا مسکرانا نہیں دیکھا، کبھی حضور کی سخاوت نہیں دیکھی. ہو سکتا ہے کہ جو خطیب تقریر کرے تو حضور کا چلنا مجھے یاد آ جائے، حضور کا بولنا مجھے یاد آ جائے، حضور کی سخاوت مجھے یاد آ جائے. میں اس جلسے کے لیے انتظار میں تھی اور واچ مین نے دھکے مار کے غریب سمجھ کے باہر کر دیے. میری بیٹی، میری رات یہ برکت والی مجھ سے چھین لی گئی. میں اس لیے رو رہی ہوں. بیٹی نے جو جملہ کہا اس کو سن کے اگر دل کہے تو کسی کا سبحان اللہ کہہ دے، ورنہ برکت تو ہے. بیٹی کہتی ہے امی واپس چلو، گھر واپس چلتے ہیں. ایک زمین کو ہم صاف کریں گے، اسی زمین کو صاف کرنے کے بعد چٹائی بچھائیں گے، اگربتی جلائیں گے اور پھر ہم حضور کی نعت پڑھیں گے. آپ سبحان اللہ کہیے گا اور زور سے کہہ دیں. بس اتنی آواز رکھیے گا، ہنگامہ نہیں، نہ زور سے بولیے گا. جب کہوں گا بول دیجئے گا. کوئی بات دل پہ لگ جائے تو حضور کا نام سن کے تڑپ جائیے گا. اور کوئی مقصد نہیں ہے، خدا کی قسم. بس میرے آقا کے حسن کی داستان آپ مان لیں، یہ قبول کر لیں. آپ کی روح کا فیض آپ کے قلب کو مل جائے، پھر قلب کا فیض آپ کی فکر کو مل جائے، فکر کا فیض آپ کے دست بازو کو مل جائے، تاکہ یہ دنیا میں بتاتے پھریں جیسے میرے حضور ہے. زور سے بولو ویسا. یہی گفتگو کا ٹاپک رہے گا انشاءاللہ. وہ لڑکی کہتی ہے میں نے اپنی ماں کو سہارا دیا، اپنی ماں کو اٹھا کے میں اپنے چھپر میں لے کے آئی، میں نے اس زمین کو پانی سے صاف کیا، اگربتی جلائی اور چٹائی بچھائی. میری ماں بیٹھ گئی. وہ لڑکی کہتی ہے میں نے حضور کی نعت پڑھنی شروع کر دی. میری ماں نے سننا شروع کر دیا. بہت دیر تک میں حضور کی باتیں کرتی رہی، بہت دیر تک میری ماں روتی رہی. میری ماں کے دوپٹے بھیگتے گئے، آنسو گرے تو چٹائی بھیگی. چٹائی سے کے بعد زمین کا نمبر آیا. میری ماں کی ہچکیاں بن گئیں. جب میں حضور کا نام لیتی میری ماں چیخ پڑتی. جب میں مدینے کی بات کرتی میری ماں تڑپتی رہتی تھی. کبھی میری ماں نے غریبی کی وجہ سے مدینہ نہیں دیکھا، کبھی میری ماں نے حضور کو نہیں دیکھا، کبھی میری ماں نے مدینے کے گلی کوچی کی زیارت نہیں کی ہے. لیکن میری ماں میری مدینے کی نعت، مدینے کی بات سن سن کر کے تڑپتی رہتی تھی. بہت دیر ہو گئی. ملک شام کے بزرگ نے یہ روایت کوٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں، لڑکی کہتی ہے کہ بہت دیر ہو گئی. جب مجلس ختم ہوئی تو میں چپ ہو گئی. جب چپ ہو گئی تو میری ماں نے پلٹ کے دیکھا. اب آپ کا امتحان ہے. وہ کہتی ہے میری ماں نے جب پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بغداد کے بادشاہ، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، پرتب مصطفیٰ، علم مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، بادشاہوں کے بادشاہ، ولیوں کے بادشاہ، نقیب الاشراف سیدنا الشاہ شیخ عبد القادر جیلانی میرے گھر کی دہلیز کو چوم رہے تھے. اللہ اکبر. وہ عورت کہتی میں تڑپ گئی. شیخ عبد القادر جیلانی میرے گھر کی دہلیز کو چوم رہے تھے. میں نے کہا کہ میری ماں کیا دیکھ رہی ہے؟ تو ماں کہتی ہے بیٹی تو دیکھی نہیں، شیخ عبد القادر ولیوں کا بادشاہ میرے گھر کی دہلیز کو چوم رہا ہے. ماں نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ میرے گھر کی دہلیز کو چوم رہے ہیں، حالانکہ شیخ ابو حفص الحسنی الموصلی نے فرمایا ہے کہ میں نے غوث اعظم کی بارگاہ میں بڑے بڑے بادشاہان زمانہ کی پگڑیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھی ہیں کہ پہلے میں غوث پاک کی قدم کو چوموں گا، پہلے میں غوث پاک کے قدم کو چوموں گا. آپ میرے گھر کی دہلیز کو چوم رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں نا 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 میری بہن، میں تیرے گھر کی دہلیز کو نہیں چوم رہا ہوں بلکہ میں اس زمین کو چوم رہا ہوں جہاں بہت دیر سے مدینے والے آقا تشریف لائے ہوئے تھے. آئے اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ دعا کرتے ہی رہ گئے، بازی مار لے گئی وہ محبت. آپ یہ کہتے رہ گئے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سمجھ رہے میری بات؟ آپ یہ حرم کہتے رہ گئے اور حضور نے کٹیا پہ کرم فرما دیا. حضور کو اگر دل سے یاد کرو تو کوئی سنے نہ سنے حضور سنتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے میرے حضور ہیں. چلو پیچھے بیٹھے حضور سے بولے جیسے میرے حضور ہیں. یہ آپ کا عقیدہ بننا چاہیے. اگر کسی کو شک ہو تو قرآن سر پہ رکھ کے دوں جیسے میرے حضور ہیں. پھر بھی یقین نہ پڑے تو خدا کے گھر میں جا کے بول دوں جیسے میرے حضور ہیں. پھر بھی یقین نہ پڑے تو کعبہ شریف لے کے چلوں، غلاف کعبہ تھام کے مطاف میں کعبے کے سائے میں کہہ دوں گا جیسے میرے حضور ہیں.
سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ وہ نعرہ پھر سے لگائیں، جیسے میرے حضور ہیں۔ بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ہے؟ اونچی بولو نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ فرماتے، ایک شخص نے ان سے کہا کہ حضور میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، دیکھیں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں ایک شخص نے کہا کہ حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے، دیکھنا آپ کے فہم کا، آپ کی عقل کا، سینس کا امتحان ہے۔ اس نے کہا یہ بتائیں کہ حضور میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ حضور میں اور ہم میں فرق کیا ہے بھائی صاحب؟ تو صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کروڑوں درجے کا فرق ہے، لیکن تیری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہاں تیری سمجھ میں ایک جملہ آ سکتا ہے اگر میں کہوں تو۔ بولے بتائیے؟ بولے ایک بات کہوں گا، تجھ میں اور حضور میں فرق کتنا ہے؟ بولے کیا؟ دیکھنا، کہتے ہیں صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ کہ تم اگر کھانا نہ کھاؤ تو مر جاؤ، تم اگر کھانا نہ کھاؤ تو بھوکے مر جاؤ، اور اگر حضور کھانا نہ کھائیں تو کھانا مر جائے۔ سمجھ گئے؟ کہتے ہیں کہ تم اگر پانی نہ پیو تو تم پیاسے مر جاؤ، اور حضور اگر پانی نہ پیے تو پانی مر جائے۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے میرے حضور ہے، بولو 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 یار، جیسے میرے حضور ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ایسی آپ کے گھر پہ تھی، یاد نہیں تھی، وہ بات کی بات ہے، لیکن دل میں حضور کی محبت تو ہے یار۔ بتا دوں حضور کتنے خوبصورت ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، سنیں گے انشاءاللہ، دل لگنا چاہیے آپ کا۔ بہت بہت شکریہ۔ جیسے میرے حضور ہیں، سبحان اللہ، سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حضور کتنے حسین ہیں۔ مدینہ شریف میں ایک لڑکی ہے، اس کا نام ہے حضرت میمونہ۔ کیا نام ہے؟ سب لوگ کی طرف سے آواز آنی چاہیے، کیا نام ہے؟ حضرت میمونہ۔ بھائی بیٹھ جائیں، سب لوگ میرے دوست، گلی میں بٹھائی سب ماشاءاللہ، محبت سے کہتے ہیں سرکار کی آمد۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ ان کا نام تھا حضرت میمونہ، باپ کا نام تھا کردم، تو کیا ہوئی؟ حضرت میمونہ بنت کردم۔ وہ لڑکی ہے میمونہ، اور حضور سے محبت کرتی تھی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور کے عاشق ہو؟ بولو بولو بولو، زور سے بولو۔ بس آپ کی آواز مجھے سنائی دے، زیادہ مجھے ہنگامہ پسند نہیں ہے۔ میمونہ کہتی ہیں کہ میرے باپ میرے سامنے آئے، میرے والد میرے سامنے آئے۔ ایک صاحب نے راستے میں کہا آصف بھائی وہ IPL کا میچ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یار تو مجھے علم نہیں ہے زیادہ۔ بولے بچے سب اسی میں بزی ہوں گے۔ میں نے کہا جسے شیطان چاہے گا وہ وہاں بزی ہوگا، جسے حضور چاہیں گے حضور کی مجلس میں بزی ہوگا۔ ہم کو ان سے کیا مطلب ہے، ہمیں تو حضور کے عاشقوں سے مطلب ہے۔ دیکھیں آپ اتنی کثرت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو رکھیں۔ تو میمونہ کہتی ہیں کہ مجھ سے میرے باپ کردم نے کہا کہ بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ مکہ شریف سے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ میں سے کسی نے مدینہ دیکھا ہے؟ دعا کرو سب کو حاضری کی توفیق مل جائے۔ آمین بولو، آمین بولو۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور مدینہ شریف سے مکہ شریف جا رہے ہیں اور بیٹی میں بھی حضور کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ میمونہ کا جواب سنیں آپ۔ میمونہ کہتی ہیں کہ ابو مجھے بھی لیتے چلو، ابو مجھے بھی لیتے چلو۔ تو کہتے ہیں کیوں؟ تو میمونہ کہتی ہیں جب میری سہیلیاں مجھ سے پوچھیں گی کہاں گئی تھی تو میں کہہ دوں گی کعبہ دیکھنے کے لیے کعبے کے ساتھ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں مجھے بھی لیتے چلو۔ باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں حضور سے پوچھ لوں گا۔ فرمایا حضور میں کوئی بات نہیں، لے لو اپنی بیٹی کو لے لو۔ میمونہ کہتی ہے کہ میں حضور کے ساتھ سفر پہ تھی، اپنے باپ کے ساتھ تھی، حضور بھی اس قافلے کے سردار تھے۔ سفر کرتے کرتے آگے ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، خیمے نصب کیے گئے، تمبو کنات لگا دیے گئے، وہاں رات میں آرام کرنا تھا۔ اتنے میں میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ بیٹی میمونہ تم خیمے میں رہو، کمرے میں رہو، مجھے حضور سے کچھ باتیں کرنی ہے، میں جا رہا ہوں سرکار کے پاس۔
میمونہ کہتی ہیں ابو مجھے بھی لیتے چلو، آپ حضور سے باتیں کیجئے گا، میں حضور کی زیارت کروں گی، آپ حضور سے باتیں کیجئے گا، میں حضور کی زیارت کروں گی۔ سبحان اللہ۔ میمونہ کہتی ہیں بس میرے باپ مجھے لے کے چلے، باپ آگے آگے میں پیچھے پیچھے۔ اچانک میرے باپ نے کہا بیٹی کھڑی ہو جاؤ، چپ چاپ کھڑی ہو جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا سامنے سے گھوڑے پر سوار ہو کے حضور آ رہے ہیں۔ محبت سے بولے، گھوڑے پر سوار ہو کے حضور آ رہے ہیں۔ میمونہ کہتی میں کھڑی ہو گئی، دیکھا قریب میں حضور پہنچے تو میرے باپ نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، دل کو حضور کی قدموں سے مس کیا۔ تو حضور سے میرے والد باتیں کرنے لگے، میمونہ کہتی میں نقاب کی پٹی ہٹا کر کے حضور کے چہرے کو دیکھنے لگی، لیکن حضور کے چہرے کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ میری پلکیں آپس میں بند ہو جاتی تھی۔ میں حضور کو دیکھنے کی چاہ رکھنے کے باوجود بھی حضور کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ جیسے میں اپنی پلکیں اٹھاتی حضور کو دیکھنے کے لیے، حضور کے چہرے کی چمک کے پریشر سے میری پلکیں دب جاتی تھی۔ کہتے ہیں نقاب کی پٹی ہٹا ہٹا کے میں نے بہت کوشش کی، لیکن حضور کے چہرے کی چمک کی وجہ سے حضور کو نہ دیکھ پائی۔ میں سمجھ گئی کہ شاید میں ناکام ہو جاؤں گی، تو میں نے اوپر دیکھنے کی جو خواہش تھی اسے کمزور سمجھ کر کے کہ یہ پوری نہیں ہو رہی ہے، تو میں نے پھر حضور کے قدم شریف کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ حضور کی نالین شریف، چپل شریف حضور پہنے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے پاؤں کی انگلی کا کچھ حصہ اوپر اٹھا ہوا تھا یوں۔ تو میمونہ کہتی ہیں بس جب میں نے حضور کے تلوے کو دیکھا تو حضور کے تلوے کی چمک میں کھو گئی، حضور کے تلوے کی چمک میں کھو گئی۔ پھر میمونہ کہتی ہیں خدا کی قسم 15 سال پہلے میں نے حضور کے تلوے کو دیکھا ہے، میں نے اس کے بعد بڑی بڑی حسین لڑکیوں کے مدینے میں چہرے دیکھے ہیں، لیکن جیسے حضور کے تلوے میں چمک تھی کسی کے چہرے میں اتنی چمک نہیں پائی جاتی ہے۔ کیا مطلب میمونہ کا اعلان تھا؟ جیسے میرے حضور ہیں، زور سے بولے جیسے میرے حضور ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے جیسے میرے حضور ہیں، سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اچھا حضور کے حسن سے جب آپ محبت کریں گے تو آپ کا دل نرم ہو جائے گا، پھر کبھی کبھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے۔ دیکھیں بات آگے بڑھتی ہے، حضور کی باتیں سن کر کے آپ کو اچھا لگتا ہے؟ بولے زور سے بولے، میرے کہنے سے نہ بولے، ایسا نہیں ہے، رخ موڑ سکتا ہوں۔ حضور کی باتوں سے اچھی تو کسی کی بات بھی نہیں ہے۔ بات جب حضور کے چہرے کی آئی تو میں چاہتا ہوں کہ نئی نسل کو یہ مضبوط عقیدہ مل جائے کہ جیسے میرے حضور ہے۔ کل کوئی پوچھے یار میں نے آپ کو فون کیا تھا، وہ واٹس ایپ پہ کچھ نیوز بھیجی تھی، آپ نے اسے دیکھا نہیں، کہاں تھے آپ نے پلٹ کر کے میری کال کا جواب نہیں دیا، تو کہنا یار میں تو اپنے محلے کے ایک مجلس میں حضور کی باتیں سن رہا تھا۔ تو وہ پوچھے گا یار حضور کی باتیں ہو رہی تھی تو کیا ہو رہی تھی؟ تو آپ تو بتا نہ پاؤ گے کہ میں کیا بتا رہا ہوں، لیکن اتنا کہو گے یار یاد نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ بولنے والے نے کہا تھا جیسے میرے حضور ہیں۔ اتنا تو یاد رہے گا نا آپ کو، اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ نے اس سے بتا دیا تو اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ یہ کرم کی بات ہے۔ پھر کسی چائے خانے پر بیٹھنا تو IPL میچ کی بات نہ کرنا، موسم کی بات نہ کرنا، پولیٹیکل کی بات نہ کرنا، اسپورٹس کی بات نہ کرنا، معاشیت کی بات نہ کرنا، غریبی اور بیماری کی بات نہ کرنا۔ کبھی کبھی 25-30 روپے جیب میں رکھ کے کسی ہوٹل پہ بیٹھ جایا کرو، ایک چائے خود پیا کرو، 3 چائے کسی اور کو پلا کے اس سے مدینے والے کی بات کیا کرو یار۔ کب تک اپنے لیے کماؤ گے، اپنے لیے کھاؤ گے؟ یہ کام تو سب کرتے ہیں، تمہیں وہ کرنا چاہیے جو حضور کے غلاموں نے کیا۔ چراغ سے چراغ روشن کرو، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیں حضور کتنے خوبصورت ہیں، بتا دوں وہ نعرہ پھر سے لگائیں، ویسا کوئی نہیں۔ شہر میں ایک دقت ہوتی ہے کہ الجھن بہت ہوتی ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ بڑی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے ابو کرسافہ۔ کیا نام ہے؟ ابو کرسافہ۔ نام یاد رکھیں کام آئے گا۔ ابو کرسافہ، باپ مر گیا اس کا، مدینے میں اپنی خالہ کے گھر رہتا تھا۔ اس کا کام کیا تھا ابو کرسافہ کا؟ اپنی خالہ کے گھر کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔
ابو قرصافہ کہتا ہے کہ میں اپنے خالہ کی گھر کی بکریاں چراتا تھا اور اس کے بدلے میں میری خالہ مجھے کھانا دیتی تھی. میری ماں بڑی غریب تھی, دوسروں کے گھروں میں خدمت کرتی تھی, جھاڑو پوچھا لگاتی تھی اور غریبی بہت زیادہ تھی. میری ماں کا پیٹ بھرنے کے لیے 2-3 روٹیاں مل جاتی تھی, ورنہ کوئی نہ تھا جو مدینے میں مجھے پالتا. ابو قرصافہ کہتے ہیں میں اپنے خالہ کی بکریاں چراتے چراتے ایک دن وہ آیا کہ میں بکریاں لے کے اپنے خالہ کی جنگل کی طرف جا رہا تھا, اس طرف سے حضور آ رہے تھے. بولے اگر کرم ہو گیا تو یہاں بھی آ سکتے ہیں, جب عاشق آ جائے تو حضور بھی آ سکتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ حضور بھی آ سکتے ہیں. پاکستان میں پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ بڑے عظیم بزرگ ہیں, گولڑا شریف میں ایک خادم تھا, ان کا پیر دبا رہا تھا. ایسے حضرت ایک خادم ان کا پیر دبا رہا تھا, تو پیر مہر علی شاہ فرماتے کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور دعا کر دو بغداد چلا جاؤ, دعا کر دو بغداد چلا جاؤ, دعا کر دو بغداد چلا جاؤ. کہا کیوں؟ کہا غوث پاک کی مزار شریف دیکھنا چاہتا ہوں. پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں تذکرہ غوثیہ میں فرماتے ہیں کہ اگر بغداد والے یہیں آ جائیں تب خدا کی قسم سامنے غوث اعظم کھڑے تھے. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہے. آپ بھی بولے محتاج کا جب یہ عالم ہے, بولے محتاج کا جب یہ عالم ہے. ایک میری پوری گفتگو ہے اس پر اور 2-2.5 گھنٹے کی ہے, لیکن میں سب کے سامنے نہیں بیان کرتا, اور چپکے 10-20 لوگوں کے سامنے باتیں کرتا ہوں. جیسے میرے حضور ہیں, ہاتھوں کو پھر سے اٹھا کے بولو, جیسے میرے حضور ہیں. ابو قرصافہ کہتے ہیں سامنے سے حضور آ رہے تھے. سبحان اللہ. سامنے سے, زور سے بولو, حضور آ. بچے سنو بیٹا, سن لو, یہ موبائل کی اسکرین تمہاری بخشش کا سامان نہیں, حضور تمہیں بخشوائیں گے. حضور کی نگاہ میں ہو, حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم اپنے آپ کو سنوارو, اپنے آپ کو سنبھالو, تمہیں حضور کی محبت اللہ عطا فرمائے. بیٹا یہ 50,000 70,000 کا موبائل تمہارے دل سے حضور کی محبت نکال دے گا. ہاتھ جوڑتا ہوں اور یہ ٹوپی تمہارے پیروں کے نیچے رکھتا ہوں. میری کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن حضور کا ذکر بڑا بلند ہے. اپنی توجہ کو حضور کی ذکر کی طرف آپ جھکا کے مائل رکھیں, شاید حضور کا کرم ہو جائے. میری بات کو سن لے. ابو قرصافہ کہتے ہیں ادھر سے حضور آ رہے تھے, ادھر سے میں بکریاں لے کے جا رہا تھا. کہتے ہیں جب حضور کو میں نے دیکھا تو دنگ رہ گیا, زمین پر کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا. یار لوگ اپنے بچوں کی تعریف سن کے خوش ہو جاتے ہیں, آپ نبی کی تعریف سن کے خوش ہو جائے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے حبیب کی بات ہو رہی ہے. ابو قرصافہ کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. کبھی ایسا چہرہ نہیں دیکھا, کبھی ایسی پرسنالٹی نہیں دیکھی, کبھی ایسا حسن نہیں دیکھا. اللہ اکبر. کیسے دیکھتے؟ نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ, نہ مقام چون چرا ہے یہ. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. زور سے بولو سرکار کی آمد مبارک ہو, سرکار کی آمد. ابو قرصافہ کہتے ہیں میں حضور کو دیکھ, میری ماں بہنیں دیکھیں سنیں حضور کتنے خوبصورت ہے. ابو قرصافہ کہتے ہیں میں حضور کو دیکھا تو ڈوب گیا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین پہ اتنا حسین انسان رہتا ہے. اللہ اکبر. وہ ماں کیسی ہوگی جس نے اس عظیم انسان کو پیدا کیا ہے, اس کا باپ کتنا خوش قسمت ہوگا, وہ خاندان کتنا معتبر ہوگا جس خاندان میں یہ پیدا ہوا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. وہ شہر کتنا انمول ہوگا جس شہر میں یہ پیدا ہوا ہے. ابو قرصافہ کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا تو دنگ رہ گیا. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. ابو قرصافہ کہتے ہیں میں تو میرے دل سے آواز آئی اب عیسائی مذہب کو چھوڑ کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو جا. میں نے حضور کے قدم سے لپٹ کے حضور کی غلامی اختیار کی, کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہوا. نعرہ لگاتا رہا جیسے ویسا. کہتے ہیں کہ روزانہ کا میرا معمول بن گیا. بچے کبھی کبھی نہیں کرتے, وہ بستہ لے کے اسکول جاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں اسٹیڈیم کھیلنے کے لیے. وہ بچے بستہ لے کے اسکول جاتے ہیں اور جا کر کے وہاں اوباش قسم کے لوگوں کے ساتھ, ٹپوری قسم کے لوگوں کے ساتھ وہ شام کو 4 بجے تک ٹہلتے رہتے ہیں. پھر شام کو گھر واپس آتے ہیں. ماں یہ سمجھتی ہے کہ شاید پڑھنے گیا تھا. ابو قرصافہ کیا کرتے تھے؟ روزانہ اپنی بکریاں لے کے جنگل جاتے تھے, جنگل میں بکریوں کو چھوڑ کر کے حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے تھے. محبت سے بولو. حضور کو دیکھتے رہتے تھے, حضور کو
تکتے رہتے تھے. سبحان اللہ. حضور واقعی بہت حسین ہے. اے کلکتہ بنگال کے اس مبارک ایریے میں رہنے والوں, مجھے نہیں معلوم گسڑی بولتے ہیں اس کو, ذرا اس کے آس پاس کتنے ایریے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بتا دو کہ حضور بڑے خوبصورت ہیں. اگر کبھی موقع ملے, اللہ طاقت دے, تو چاند سے پوچھو کہ حضور کیسے ہیں, سورج سے پوچھو حضور کیسے ہیں, تجھے مکے کی پہاڑیاں بتائیں گی حضور کیسے ہیں, تجھے مدینے کی گلیاں بتائیں گی حضور کیسے ہیں. ابو قرصافہ کہتے ہیں میں بکریاں چھوڑ کر کے روزانہ حضور کی بارگاہ میں چلا آتا تھا, بکریاں اللہ بھروسے چھوڑتا تھا اور حضور کو تکتا رہتا تھا. اللہ اکبر. ابو قرصافہ کہتے ہیں میں حضور کو تکتا رہتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ میری بکریاں دوسروں کے کھیت میں چلی گئی, اس نے شکایت میرے گھر پہنچا دی. میری خالہ نے پتا کیا ابو قرصافہ کہاں تھا, تو لوگوں نے کہا کہ ابو قرصافہ کی عادت بڑی خراب ہے. اس نے کہا کیا, تو کہا کہ ابو قرصافہ تیری بکریوں کو لے کر کے جنگل میں چھوڑ کر کے نبیوں کے امام مسلمانوں کے نبی کے مجلس میں چلا جاتا ہے. بولے کیا مطلب؟ بولے پتا چلا ہے کہ اس نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا ہے. خالہ کرسچن تھی, چلا لا گیا. اپنی بہن کو بلایا جو بڑی غریب تھی, وہ بلایا. شام کو ابو قرصافہ آ گئے. بولے ابو قرصافہ بیٹھ. ابو قرصافہ بیٹھ گئے. آپ کی سگی خالہ نے آپ کی ماں سے کہا یہ تیرا بیٹا ہے؟ ماں نے کہا ہاں میرا بیٹا قرصافہ ہے. کہا سن بہن, تیری غریبی کی وجہ سے میں نے اسے گھر میں پناہ دے رکھی ہے, ورنہ بہتیرے نوکر مجھے مل رہے تھے. یہ تیری غریبی تھی کہ تو میری سگی بہن ہے, اور میں نے سوچا کہ تیرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے تو تھوڑی سی میں ہی قربانی دوں. میں اپنے جانور کو اس کے حوالے کرتی ہوں, میرے جانور یہ جنگل میں چرانے کے لیے لے کے جاتا ہے, اور اس کے بدلے میں اسے 2 روٹی دوپہر کو 2 روٹی شام کو میں اسے دیتی ہوں. لیکن اس کی بدتمیزی کا علم مجھے ابھی ہوا ہے. میری بکریاں جنگل میں چھوڑ کر کے یہ مسلمانوں کے نبی کو دیکھتا رہتا ہے. اے میری بہن, میں اس کو لات مار کے گھر سے باہر پھینک دوں گی. اسے سمجھا لے کہ مسلمانوں کے نبی کے پاس جانا بند کر دے. آپ کی ماں نے کہا بیٹے یہ کیا کر رہا ہے, یہ کون ہے؟ ابو قرصافہ رونے لگے. بولے میری ماں ان کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتی ہو, چاند تاروں سے پوچھو یہ کون ہے, موقع ملے تو فرشتوں سے پوچھو یہ کون ہے. بولے کہ بتا بیٹے یہ کون ہے یہ؟ تو ابو قرصافہ خاموش تھے. تو ماں نے کہا سن ابو قرصافہ, مجھ سے کمپرومائز کر, مجھ سے وعدہ کر, مجھ سے معاہدہ کر, کل سے اس نبی کے پاس نہیں جائے گا. دیکھیں بھائی, مجھ سے معاہدہ کر کہ کل سے اس نبی کے پاس, توجہ رکھیں بھائیہ, ذرا سی تبدیلی سے واقعہ ختم ہو جائے گا. ابو قرصافہ کی ماں کہتی ہے مجھ سے وعدہ کر کہ کل اس نبی کے پاس نہیں جائے گا, کمپرومائز کر, وہاں جانا بند کر دے گا. ماں نے کہا ٹھیک ہے. خالہ نے کہا اسے سمجھا دو وہاں جانا بند کر دے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اسے لات مار کے بھگا دوں گی, کل سے وہاں مت جانا. ابو قرصافہ نے ایک جملہ کہا, اس جملے کو سن کے جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہہ دے گا. خدا کی قسم یہ ضرورت ہے آپ کو, آپ اللہ کی پاک نام کی ضرورت ہے. ابو قرصافہ کہتے ہیں کیا ماں؟ بولے اس نبی کے پاس کل سے مت جانا. دیکھیں انور بھائی, کل سے اس نبی کے پاس مت جانا. ابو قرصافہ کہتے ہیں ماں ٹھیک ہے, تو میری ماں ہے, تو نے مجھے پیدا کیا ہے, تیری بات مانوں گا, میں اس کے پاس اب نہیں جاؤں گا, لیکن ایک میری بھی شرط ہے. کہا کیا؟ کہا ایک مرتبہ تم بھی اس نبی کو دیکھ لو, پتا چلے گا سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. ابو قرصافہ جانتے تھے میری ماں نے ایک مرتبہ ہی صحیح اگر حضور کو دیکھا تو میری ماں بھی وہی نعرے لگائے گی جیسے میرے حضور ہے. دائیں طرف اور بائیں طرف کے لوگ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے, جیسے میرے حضور ہیں. ابو قرصافہ کی ماں نے کہا اپنی بہن سے, اور ٹھیک تو کہتا ہے ابو قرصافہ, کل چل کے اس کے نبی کو دیکھ لیں گے, پرسوں سے یہ وہاں جانا بند کر دے گا. دیکھیں سبحان اللہ, نہ حضور جیسا کوئی ہے, نہ حضور کے عاشق جیسے کوئی ہے.
سبحان اللہ. اللہ آپ کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا فرمائے, آپ کے پاؤں کا دھون مجھے پینے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو میں کیسے بتاؤں کہ حضور بڑے خوبصورت ہے. مان لو میری بات, میں قرآن سر پر رکھ کے بیان کر سکتا ہوں کہ حضور بڑے حسین ہیں. اپنے بچوں کو بتاؤ, اپنی بچیوں کو بتاؤ کہ حضور بڑے حسین ہیں. خدا کی قسم, وہ کہانی بہت پہلے کسی شاعر نے, وہ پاکستان کا تھا کہ جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا, بدن کی رحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا, نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی, نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا. حضور کتنے خوبصورت ہیں. سنیں آپ, ابو قرصافہ کہتے ہیں میری ماں کوئی بات نہیں, کل چل کے تم بھی نبی کو دیکھ لو, بقیہ پرسوں سے میں نہیں جاؤں گا. ماں نے کہا ٹھیک تو ہے. ماں بھی تیار ہو گئی, خالہ بھی تیار ہو گئی. ابو قرصافہ اپنی ماں کو لے کے, اپنی خالہ کو لے کے حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. ذرا محبت سے کہہ دو, حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. جیسے حضور کی مسجد کے اندر قدم رکھا نا, ماں بھی حضور کے قریب آ گئی. توجہ دیجئے گا, خالہ بھی حضور کے قریب بیٹھ گئی. ماں اور خالہ دونوں حضور کو دیکھ رہی ہیں. ابو قرصافہ دونوں کو دیکھ رہے ہیں. کبھی حضور کو دیکھتے, کبھی اپنی ماں کو دیکھتے, کبھی اپنی ماں کو دیکھتے, کبھی حضور کو دیکھتے, کبھی اپنی ماں کی آنکھیں دیکھتے, کبھی حضور کا چہرہ دیکھتے. ابو قرصافہ نے چپکے سے کہا امی یہی حضور ہے. کیا کہا؟ امی. وہی جملہ آپ بھی کہتے ہیں, امی یہی حضور ہے, یہی ہے میرے آقا, یہی ہے میرے آقا. ماں نے کہا چپ چپ چپ, ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا. اللہ, جیسے میرے حضور ہے خدا کی قسم کوئی نہیں. مانو تو نہ مانو تو, جوتوں کا ہار پہنا کے مجھے واپس کرو, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جیسے میرے حضور ہے. کہتا ماں یہی ہے حضور. ماں نے کہا چپ چپ چپ, ان کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا. ماں ٹکٹکی باندھ کے حضور کو دیکھتی رہی. حضور بیٹھے تھے. تھوڑی دیر کے بعد ماں نے ایک جملہ کہا, بتا دوں. ماں نے کہا بیٹے ابو قرصافہ. بیٹے نے کہا جی ماں. کہا سن, میرا دامن چھوڑ دینا لیکن اس محمد کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. اللہ, ایک نعرہ لگائیں سرکار کی آمد کے حوالے سے. آپ لگائیں سرکار. بہت بہت شکریہ. صلی اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے لگائیں. بولے بولے بولے, جواب دیں آپ. ماشاء اللہ, شکریہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو, ہاتھوں کو. بھائی پیکر بھائی اجازت دیجیے, ذیشان بھائی اجازت دیجیے. اللہ اکبر, بہت شکریہ. بہت مشہور لوگ ہیں شاداب و پیکر صاحبان, ذیشان قطلبی صاحب, بھائی حسان صاحب. بیٹھے بیٹھے ذیشان جی صلی اللہ تعالی. بیٹھے شکیل بھائی اجازت دیجیے. بہت بہت مبارک ہو شکیل بھائی, مجھ پر احسان کیا آپ نے. ایسے مبارک لوگوں کے آگے خراب لگ رہا, پیچھے دیکھیے. ابو قرصافہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹا قرصافہ میرا دامن چھوڑ دینا, محمد کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. بولے میری ماں جب حضور کی بارگاہ سے نکلی تو میری ماں کی جملوں کا ماحصل نچوڑ بھی یہی تھا جو میرے بھائی نے کہا, جیسے میرے حضور ہیں. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو, جیسے میرے حضور ہیں. اور زور سے بولو, جیسے میرے حضور ہیں. نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ, نہ مقام چون چرا ہے یہ, تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. بتاؤ دنیا والوں سے حضور کتنے حسین ہیں. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. حضور کی باتیں دل سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ, اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ اور کسی کی باتیں اتنی اچھی کیوں لگیں گی؟ سب سے اچھی کی بات سب سے اچھی لگتی ہے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے اچھی کی بات سب سے اچھی لگتی ہے. میرا امام کہتا ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا. آپ کہہ سکتے ہو آپ ہمارا نبی آپ کا حق, آپ کو شوٹ کرتا ہے, آپ کو زیب دیتا ہے, کوئی اور کہہ ہی نہیں سکتا ہمارا نبی. لیکن یہ آپ کے حصے نہیں انعام ہے. آپ کہہ سکتے ہو حکومت 5 کلو چینی دیتی ہے, 5 لیٹر وہ مٹی کا تیل دیتی ہے, لوگ کہتے ہیں حکومت کی طرف سے. ہمیں کہا کرو حکومتوں سے, دلی والوں سے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا,
میرا امام کہتا ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا. اجازت معافی چاہتا ہوں, وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے ذیشان بھائی, اس لیے میں نے بھائی صاحب سے اجازت لے کے کرسی پہ بیٹھ گیا. مجھے باتیں ایسے لوگوں کے سامنے کرتے کرتے دل کہتا ہے میری جان نکل جائے, میری سانس ٹوٹ جائے, ایسے لوگوں کے سامنے باتیں. بات چل رہی ہے حضور کے حسن کی حوالے سے, اللہ کے نبی کتنے حسین ہیں. بات تقریباً آدھے گھنٹے سے ہو گئی اس ٹاپک پر. گفتگو تو تھوڑی اور پہلے سے ہو رہی ہے, لیکن ایک ٹاپک پر گفتگو ہوئی. جیسے میرے حضور ہیں بولے بولے ویسا. دو باتیں اور سن لیں آپ حضور کے حسن کے حوالے سے, سنیں گے انشاءاللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہیں. کہاں؟ زور سے بولے. کہاں پہ ہیں؟ مدینہ شریف میں. اکیلے حضور نکلے ذیشان بھائی. دوپہر میں میرے آقا نکلے اکیلے. کھجوروں کی باغ سے ہوتے ہوتے میرے آقا شہر مدینے سے کچھ باہر چلے گئے. ادھر چلے گئے جس طرف کے لوگ ظاہری طور پر حضور کو جانتے نہیں تھے. حضور جب آگے گئے نا تو وہاں ایک قافلہ, ایک گروپ خیمہ لگا کے وہاں ٹھہرا ہوا تھا. دوپہر کا وقت تھا, گرمی کے دن تھے, تو سب اپنے اپنے کمرے میں یعنی اپنے اپنے خیمے میں اپنے اپنے تمبو قنات میں سب لوگ سو رہے تھے قافلے والے. اور ان کی جو سواریاں تھیں, ان کے جو گھوڑے تھے, ان کے جو خچر تھے, وہ باہر ترتیب میں بندھے ہوئے تھے. ٹھیک ان میں ایک لال رنگ کا گھوڑا تھا. پیر کرم شاہ ازہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک لال رنگ کا گھوڑا تھا اور وہ گھوڑا بھی انہی سواریوں کے پاس بندھا ہوا تھا. آدمی سب اپنے اپنے خیمے میں تھے. حضور قریب پہنچے. میرے آقا نے اس گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا گھوڑے کا مالک کون ہے؟ اتفاق سے اس گھوڑے کا جو مالک تھا اس قافلے کا سردار تھا. حضور کی آواز سن کے باہر آ گیا. حضور کی آواز سن کے وہ باہر آ گیا. جب باہر آیا تو اس نے حضور کو دیکھا, دنگ رہ گیا. کبھی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی ہیں, کہہ دو سبحان اللہ. کبھی ایسی پلکیں نہیں دیکھی ہیں, بس آنکھیں دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. شاعر کہتا ہے کہ جس جگہ نظریں پڑی مرکوز ہو کے رہ گئی, اس کو سرتاپا کسی نے آج تک دیکھا نہیں. جہاں دیکھا وہیں چپک گئی آنکھیں. اللہ, دنگ رہ گیا. کبھی ایسی مبارک پیشانی نہیں دیکھی. اللہ پر دنگ رہ گیا. سناٹے میں آ گئے. وہ حضور کو دیکھ رہا تھا. حضور خاموش تھے. کچھ دیر کے بعد حضور نے فرمایا خاموشی توڑی, یہ گھوڑا کس کا ہے؟ اس نے کہا حضور میرا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں گھوڑا بیچو گے؟ آپ یاد کر لیں اسے گھوڑا بیچنا نہیں تھا. سمجھ گئے؟ گھوڑا قیمتی تھا, اسے گھوڑا بیچنا نہیں تھا. میرے آقا نے فرمایا گھوڑا بیچو گے؟ تو وہ سمجھ گیا زبان پر تو میری حکومت ہے, دل پر حضور کی حکومت. سمجھ گیا. فرمایا گھوڑا بیچو گے؟ تو اس نے کہا ہاں بیچوں گا. اور بیچنا اسے نہیں تھا, بات حضور کی مرضی پہ چل نکلی. ہاں بیچوں گا. اب گھوڑے کا سودا ہونا شروع ہو گیا. وہ 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 مثال کے طور پر. حضور نے وہ گھوڑا 500 روپے میں خرید لیا مثال کے طور پر. جب حضور نے گھوڑا خرید لیا تو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا دیکھ بھائی, میں گھوڑا خریدنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا, میں تو بس یوں ہی ٹہلتے ہوئے اللہ کی مرضی سے آ گیا تھا. اگر تم اجازت دو تو تمہارا گھوڑا لے کے میں جاؤں. سامنے کے شہر میں رہتا ہوں جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں. زور سے بولو. جسے لوگ نہیں جانتے نہیں نا, ہمیں تو اپنے گھر کے باتھ روم میں اتنے پیسے لگانے ہیں نا, 1 لاکھ روپے باتھ روم میں خرچ کرنے ہیں. خدا کی قسم اس سے کم پیسوں میں لوگ مدینہ دیکھ لیتے ہیں. اس سے کم پیسوں میں مدینہ. میں 2010 میں مدینہ شریف گیا تھا. مجھ پر حج فرض نہیں ہوا لیکن اس وقت بھی گیا تھا. جب بھی ذیشان بھائی بہت پیسے آیا, کروڑوں روپے میں نے مشاعرے جلسوں میں کمائے, لیکن خدا کی قسم بتا دوں آپ سے ممبر شریف پر چپکے سے بتا رہا ہوں, میں ہمیشہ قرضدار رہا. اللہ کا شکر ہے. صوفیہ فرماتے ہیں قرضہ لے کے رہا کرو تاکہ تمہیں جھکنے کا سلیقہ معلوم ہو. خدا کی قسم جب پیسے آئے تو مدینہ گیا, اور پھر جب لگاتار مدینہ گیا تو حضور کی بارگاہ سے میں نے غوث پاک کی بارگاہ کی بھیک مانگی ہے. پھر
12 میں مدینہ شریف، 13 14 15 16 17، پھر یاد نہیں، خوب بغداد شریف گیا، کئی راتیں پھر کربلا شریف بغداد میں گزاری میں نے، جو بھی آپ نذرانہ وغیرہ دیتے تھے اسے بغداد میں خرچ کرتا تھا۔ ابھی 2 سال سے بغداد شریف نہیں جا پایا ہوں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لیکن مصباحی صاحب ذیشان بھائی، سوچتا ہوں کہ قید سرکار کی سیرت نہیں کی جا سکتی، دل سے سرکار کی قید سرکار کی سیرت نہیں کی جا سکتی، صرف الفاظ سے مدحت نہیں کی جا سکتی، وہ اگر در پہ بلا لیں تو کرم ہے ورنہ نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، وہ چاہیں تو بلائیں اور چاہے تو نہ بلائیں، یہ ان کا کرم ہے، اس سے پہلے بلائے، یہی بہت بڑا کرم ہے کہ اپنی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دلوا دی۔ ٹھیک ہے، بات مدینے کی، 2010 میں مدینہ شریف میں تھا، میں تھا ایک بس پہ سفر کر رہا تھا بھائی، ایک بس پہ سفر کر رہا تھا حضرت، میرے بغل میں میری اہلیہ بیٹھی تھی، اس کے بغل میں ایک لڑکی تھی حجین، اس کے بغل میں اس کی ساس، اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی، اور میری اہلیہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ بس سے اترنے کے بعد میں نے کمرے میں پوچھا کہ اپنی اہلیہ سے، وائف سے، وہ تم نے جس لڑکی سے اتنی دیر تک باتیں کی وہ کہاں کی رہنے والی ہے؟ اس نے کہا وہ شاہجہاں پور کی رہنے والی ہے۔ میں نے کہا اتنی دیر تک تمہاری پہچان بھی نہیں تھی، پہلی ملاقات تھی، بس پہ سیٹ کے بغل میں بیٹھ گئی، اتنی دیر تک کیا باتیں ہوئی؟ تو میری وائف نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ تو رونے لگی، وہ بولی بھائی بہن کیسی بات کرتی ہو مدینے میں؟ میں نے کہا نہیں مجھے معلوم نہیں آپ کتنے بچے ہیں، میرا 1 سال کا بیٹا ہے، میں اسے چھوڑ کے آئی ہوں، میں اسے چھوڑ کے آئی ہوں، 2.5 سال کا تھا میرا بچہ، اسے چھوڑ کے آئی ہوں، اس لیے میں نے پوچھا کہ تمہارے بچے؟ تو اس نے کہا نا میری ابھی شادی ہوئی ہے۔ بولیں گے نہیں، سنی گا، اس کو یاد رکھ لیں آپ۔ بتاؤ بہنوں کو حضور کا شہر دیکھنے کا جذبہ ہمارے اندر سے ختم کیوں ہو گیا؟ وہ لڑکی کہتی ہے نا میری بہن ابھی میری شادی ہوئی، شادی کے 3 دن کے بعد میرا شوہر میری ماں ساس کا اور اپنا فوٹو ایک فارم پہ لگا رہا تھا، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مدینہ شریف جاؤں گا، وہی فارم بھر رہا ہوں حج کے لیے۔ تو لڑکی کہتی ہے میری بیوی سے کہ میں نے کہا مجھے بھی لے کے چلو، مجھے بھی قافلے کے ساتھ غبار کارواں بھی تو رہتا ہے، کہا مجھے بھی لیتے چلو۔ میرے شوہر نے کہا نا بہت پیسے تیری شادی میں خرچ ہو گئے، زیور میں، گاڑیوں میں، ولیمے میں، اخراجات گھر کے مینٹیننس میں خرچ ہو گئے، اگلے سال تجھے لے کے چلوں گا۔ تو اس نے کہا 1 سال بہت ہوتا ہے، مجھے بھی لیتے چلو۔ تو شوہر نے کہا نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لڑکی میری بیوی سے بتا رہی تھی، کبھی شاید یہ آواز وہ سن لے تو اس کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ میں کون ہوں، میری بیوی کون تھی۔ وہ لڑکی اندر گئی، وہ اندر گئی، اس پہ جا کر کے 4 دن پہلے شادی ہوئی تھی، زیورات کا ڈبہ لے کے آ گئی۔ اس نے کہا صحیح بتانا آپ پڑھے لکھے ہو، یہ زیورات کس کے ہیں؟ میں نے کہا یہ زیورات نہ تمہارے باپ کے ہیں، نہ میرے باپ کے ہیں، نہ تمہاری ماں کے ہیں، نہ میری ماں کے ہیں، نہ میرے ہیں، ان زیورات کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ تم ہو۔ میری بیوی نے میرے پیر پکڑ لیے اور کہا انہیں بیچ کر مجھے مدینہ دکھا دو، انہیں بیچ کر مجھے مدینہ دکھا دو۔ وہ لڑکی کہتی ہے میرے شوہر میری ضد پر مجبور ہو گیا، کہتی ہے میری بیوی سے وہ لڑکی کی میں نے سارے زیورات بیچ دیے، یہ چاندی کی انگوٹھی بھی دیکھ کچی ہے، پکی ہے، کیسی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں مدینہ شریف آ گئی اور جب میں نے حضور کا روضہ دیکھا تو دل سے آواز آئی بہت سستا سودا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے واپس جاؤں گے تو میری سہیلیاں مجھ سے پوچھیں گی کہ تیرے زیورات کیا ہو گئے، تو کہوں گی کہ حضور کے دربار کو دیکھنے میں میں نے سب بیچ دیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کا روضہ اتنا حسین ہے، ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں پایا جاتا۔ گھر بن گیا تو دوسرا گھر لیں گے، ہو گیا تو تیسرا لیں گے، اگر لاکھ روپے آ گئے تو سوچتے ہیں کہ یار وہ کروڑ آ جائے، کروڑ آ گئے تو ارب پتی بن گئے۔ اکبر الہ آبادی کہتا ہے کیا کروں احباب کے کارے نمایاں کر گئے، بیے ہوئے نوکر ہوئے پینشن ملی پھر مر گئے۔ یار یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس آخرت کی زندگی کو سنوارو۔ ایک لائف ہے، اسے اسپتال میں، اسے کورٹ کچہری میں، اسے چائے خانوں پر، اسے ٹپوریوں کی مجورٹی میں خرچ کیے دے رہے ہو، حساب کون دے گا؟ خاندان والے؟ قبر کی کالی کوٹری کا مقابلہ کون کرے گا؟ وہ خاندان والے کریں گے۔ حضور کی پڑے گی ضرورت۔ دوستو حضور سے محبت کرو، حضور کا شہر دیکھ لو، دعا کرو اس مجلس میں جتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں حضور کی آمد کے صدقے میں اللہ سب کو حضور کا دربار دکھا دے۔ آپ کی آواز زور سے آمین کی نہیں آئی، پھر سے بولو، دل سے بولو آمین۔
اللہ سب کو حضور کا دربار دکھا دے، اور جب مدینہ دیکھنا تو کعبہ شریف کی زیارت کرنا، تو دعا مانگنا ایک مرتبہ زندگی میں کربلا بھی دیکھ لے، کبھی غوث پاک کا دربار بھی دیکھ لے، آمین کہہ دو انشاءاللہ۔ تو ابو کرسا وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو خرید لیا۔ کتنے میں خریدا حضور نے؟ مثال کے طور پر 500 روپے میں حضور نے اس گھوڑے کو خرید لیا۔ کیا فرمایا؟ میں گھوڑے کی قیمت لے کے آیا نہیں، گھوڑا لے کے میں جانا چاہتا ہوں، سامنے کے شہر میں رہتا ہوں جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں، جسے لوگ، حضور کا شہر کا نام آپ بھی لے لیں، جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ جائیں حضور۔ حضور گھوڑے پر بیٹھے، جب آہستہ آہستہ حضور جانے لگے نا تو قافلے کا سردار اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے حضور کو دیکھنے لگے، اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے حضور کو دیکھنے لگے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنے میں اس قافلے کے سردار کا نوکر نکل کے آ گیا، قافلے کے سردار کا نوکر نکل کے آ گیا۔ اس نے کہا صاحب یہ کیا سواری دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا سواری تو میری ہے، سوار دیکھ رہا ہوں۔ اللہ، سوار دیکھ رہا ہوں۔ کہا سواری آپ کی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ کون لے کے جا رہا ہے؟ کہا میں تو اسے جانتا نہیں، لیکن تھا بڑا حسین، تمہارے نبی کی تعریف ہوتی ہے، تمہاری کمپنی کے پروڈکٹ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو خوش ہو جاتے ہو، یہ تو اللہ کی کارخانے قدرت کا سب سے عظیم شاہکار ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور کی تعریف سن کے اگر دل میں سخاوت کے بیج نہ اگے تو پھر کیا مطلب بیٹھنے سے؟ آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، آپ حضور کا نام سنیں تو تڑپ جائیں، آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، آپ آہستہ آہستہ بولتے رہیں، کبھی نہ کبھی تو کرم ہوگا نا انشاءاللہ۔ سمجھ رہے؟ ایک صاحب لاہور کے تھے، وہ جب بھی کوئی مدینے جاتا اسے ایک خط لکھا کرتے تھے، جب بھی کوئی مدینے جاتا تو ایک خط لکھا کرتے، بولے یہ کیا ہوگا؟ بولے اسے حضور کی بارگاہ میں پڑھ دینا، حضور کے روزے پہ اسے رکھ دینا، حضور کی جالی پہ اسے رکھ دینا، باب البقی، باب النساء، باب جبرائیل، باب السلام، باب صدیق، باب بلال، کہیں بھی حضور کے روزے کے قریب اسے رکھ دینا، حضور کی بارگاہ میں اسے پڑھ دینا۔ ایک صاحب نے کہا کیا بات ہے یار، سینکڑوں حاجی یہاں سے گئے، سب کو تم نے ایک خط دیا، حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں اسے پڑھ دینا، یہ کیا مطلب؟ رو کے بولے کبھی نہ کبھی تو جواب آئے گا، اللہ کبھی نہ کبھی تو کرم ہوگا حضور کا، تو حضور کے نام پہ تڑپا کریں، حضور کے نام پہ بولا کریں، ذرا سا مچلا کریں۔ آپ کی ذمہ داری، آپ عاشق ہیں تو اپنے عشق کا ثبوت پیش کریں۔ وہ گھوڑے کا مالک کہتا ہے کہ نوکر سے سواری تو اپنی ہے، تو کہا یہ کیوں لے کے جا رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اسے بیچ دیا، میں نے اسے۔ کہا پھر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یار ایسا انسان نہیں دیکھا، اور یہ بھی سوچ رہا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا ابھی گھوڑے کی قیمت باقی ہے، ابھی گھوڑے کی قیمت باقی ہے۔ تو نوکر نے کہا عجیب بات ہے، آپ اسے جانتے بھی نہیں ہیں اور آپ نے اتنا قیمتی گھوڑا اس کے حوالے کر دیا، اگر وہ لوٹ کے نہ آیا تب؟ یہ بات نوکر نے کہی۔ پھر سنیں، آپ اسے جانتے بھی نہیں ہیں، اگر یہ لوٹ کے نہ آیا تب، اگر یہ لوٹ کے نہ آیا تب؟ اتنا نوکر نے کہا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ ہٹا کے کہا سن سن نوکر سن، اگر یہ جانے والا لوٹ کے نہ آیا تو گھوڑے کی ساری قیمت میں ادا کروں گی۔ اللہ اکبر، گھوڑے کی ساری قیمت بولے میں ادا کروں گی۔ تو نوکر پلٹا، اس نے کہا مالکن کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ تو عورت کہتی ہے میں تو اسے نہیں جانتی، لیکن جب وہ میرے شوہر سے باتیں کر رہا تھا میں خیمے کا پردہ ہٹا کے اسے دیکھ رہی تھی، میرے دل سے آواز آئی میں تو اسے نہیں جانتی لیکن پوری کائنات اسے جانتی ہوگی، زمین و آسمان والے بھی اسے جانتے ہوں گے۔ سن نوکر سن، جب وہ میرے شوہر سے بات کر رہا تھا میں نے غور سے دیکھا اس کے جسم کا سایہ نہیں تھا، لیکن میرے دل سے آواز آئی پوری کائنات پر اسی کا سایہ ہے۔ اللہ اللہ اکبر، جیسے میرے حضور ہیں، زور سے بولو ویسا ویسا کوئی نہیں۔ بات ہو ہی رہی تھی بھائی جان، بات ہو ہی رہی تھی، حضور کے دو غلام آ گئے، حضور کے، زور سے بولو، حضور کے دو غلام آ گئے۔ زور سے بولے بھائی یہ بتاؤ کہ وہ گھوڑا میرے نبی نے کس سے خریدا ہے؟ تو
قافلے کا سردار آگے بڑھا، بولے جہاں یہ آئیے، یہاں آئیے، بولے بتائیں، بولے کہ کیا بات ہے؟ بولے ابھی ابھی میرے آقا یہاں سے گھوڑا خرید کے گئے ہیں، وہ پیسہ انہوں نے مجھ کو دیا ہے، جا کے اسے دے آؤ۔ گھوڑا حضور نے کیا تمہارا خریدا تھا؟ اب اگر آپ کے دل میں حضور کی محبت کی چنگاری نے جگہ لے لی ہو تو دل کہے تو سبحان اللہ کی آواز آ رہی چاہیے، تھوڑی سی، بس زیادہ نہیں، مجھے ہنگامہ پسند نہیں ہے۔ قافلے کے سردار نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ کون تھا؟ کیا کہا؟ یہ بتاؤ کہ وہ، توجہ رکھیں گے تو بات بنے گی، یہ بتاؤ وہ کون تھا جو گھوڑے کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی لے گیا؟ اللہ، یہ بتاؤ وہ کون تھا؟ تو حضور کے غلاموں نے کہا تجھے نہیں معلوم؟ کہا نہیں۔ کہا تجھے نہیں معلوم وہ کون تھا؟ کہا نہیں۔ تو حضور کے غلاموں نے کہا یہ بتا تو نے میرے آقا کو دیکھا کب؟ اس نے کہا یہ بتا تو نے میرے نبی کو دیکھا کب؟ دیکھا کب؟ تو قافلے کا سردار کہتا ہے میں اپنے خیمے میں سو رہا تھا، آواز آئی گھوڑا کس کا ہے؟ آواز اتنی میٹھی تھی، آواز میں اتنی جاذبیت تھی، اتنی مغناطیسیت تھی، میں آواز کی رسی کے سہارے باہر آ گیا، آواز کی مٹھاس کو محسوس کرتے باہر آ گیا، آواز نے مجھے کیپچر کر لیا، میں باہر آ گیا۔ تو حضور کے غلاموں نے کہا اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ وہ آیا تھا جس کی آواز کو سن کر ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جس سے پتھر باتیں کرتے ہیں، جانور جس کی بارگاہ میں فریاد لے کے آتے ہیں، پیڑ جس کے قدم ناز کا بوسہ دیتے ہیں، جبریل اپنی پیشانی جس کے قدم سے ملتے ہیں، وہ تمہیں نہیں معلوم وہ کون ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ قافلے کا سردار آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے کہا میں جا رہا ہوں اسی نبی کے پاس۔ اس کی بیوی تیار ہو گئی، قافلے میں 150 لوگ تھے، کتنے 150 لوگ، سب قافلے کے سردار کے پیچھے پیچھے، اور جیسے حضور کی بارگاہ میں گئے سب نے اپنی اپنی پگڑیاں اتار کے حضور کے قدم پہ رکھی ہے، اور سب نے چیخ مار کے ایک ہی بات کہی جب آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے تو آپ کا مذہب کتنا خوبصورت ہوگا۔ کلمہ پڑھ کے مشرف بھائی اسلام ہوئے، واپس لوٹے تو نعرہ لگا رہے تھے کیا؟ جیسے میرے حضور ہے، چہار جانب کے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، جیسے میرے حضور ہے، جیسے میرے حضور ہے۔ پھر سے وہ لگائے نعرہ سرکار کی آمد، چاروں طرف سے آواز ہے سرکار کی آمد۔ کیسے ظالم کہتا ہے کہ حضور کا چہرہ حسین نہیں تھا؟ یہ حیدرآباد کا بدعقیدہ تھا جہاں سے بات شروع ہوئی ہے، حضور کی سیرت اچھی تھی، صورت اچھی نہیں تھی، معاذ اللہ رب العالمین۔ ظالم سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کتنے حسین ہیں۔ اگر اجازت دو تو ایک آخری بات اور حضور کے حسن کے حوالے سے کر دو۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا تو میرے دل میں آواز آئی کہ حضور کے چہرے کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ وہابیوں کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے، ایک بدعقیدی نے اعلان کیا تھا نا اس حوالے سے، علامہ قمر الزمان صاحب نے فرمایا تھا، مجھ سے فرمایا تھا، میں نے اسی کی کاٹ کے لیے حضور کے بات اسی ٹاپک پر میں بہت دیر تک کر سکتا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ ایسا کچھ نہیں کہ میرا یہ کام ہے، کام تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ تنہائی میں بھی حضور کی باتیں کرتا ہوں۔ صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں جب کوئی نہ رہا کرے تو سمندر کے کنارے بیٹھ کے حضور کی باتیں کیا کرو۔ میں نے کہا حضور وہاں کون سنے گا؟ بولے سمندر کی مچھلیاں سبحان اللہ کہیں۔ بولے سمندر قریب نہ ہو تو بولے کسی پیڑ پودے کے نیچے حضور کی باتیں کیا کرو۔ میں نے کہا حضور وہاں کون سنے گا؟ بولے پیڑ کی پتیاں سبحان اللہ کہیں۔ میں نے کہا پیڑ بھی نہ ہو تو بولے اپنے گھر میں مصلی بچھا کے حضور کی نعتیں حضور کی باتیں کیا کرو۔ میں نے کہا وہاں کون سنیں گے؟ بولے کوئی نہیں۔ میں نے کہا نا بولے تیرے کاندھے پر بیٹھنے والے فرشتے سبحان اللہ کہیں۔ تنہا کیسے اپنے آپ کو محسوس کر لیا تم نے؟ سمجھے آپ؟ حضور کو ہر چیز کی خبر ہے، سمجھ رہے آپ؟ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، غریب نواز کے لاڈلے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دلی کے بادشاہ ہیں، جن کے مرید بابا فرید گنج شکر پاک پٹن شریف لاہور میں ہیں، جن کے مرید محبوب الہی صابر پاک ہیں، ان کے مرید نصیر الدین چراغ دہلوی ہیں، ان کے مرید خواجہ بندہ نواز گیسو تراز گلبرگہ شریف ہیں۔ یہ خواجہ بختیار کاکی ہے، روزانہ ان کی عادت تھی 3000 مرتبہ حضور پر درود پڑھا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 ہی آدمی بولو گے، سب نہیں بولو گے؟ کتنی مرتبہ؟ 3000 مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضور پر درود شریف پڑھتے تھے۔ شادی کے دن آئے تو 3 دن بزی ہو گئے، درود نہیں پڑھا،
تو حضور نے چوتھی رات ان کے مرید کے خواب میں آ کے فرمایا اے میرے قطب الدین کے مرید اپنے پیر سے کہنا مدینے والے آقا نے کہا کیا بات ہے تیرا 3 دن سے درود مجھ تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہو درود نہ پڑھو گے تو حضور کو خبر نہیں ہوگی؟ حضور کو ہر چیز کی خبر ہے۔ میں نے ابھی ادارے کے مغرب عائشہ کی مجلس میں اعلان جو بات ادھوری رہ گئی تھی پرسوں کی بات تھی جو مجھے میرے دوست نے بتائی، بولے حضور کو میں نے ایک ہفتے میں 2 مرتبہ خواب میں دیکھا۔ ایک مرتبہ ابھی بات چل رہی ہے بالکل لیٹسٹ، وہ کہتا ہے کہ آصف بھائی حضور نے فرمایا کہ درود پڑھا کرو۔ کیا فرمایا؟ نہیں بولو گے کیا فرمایا؟ درود پڑھا کرو، حضور پر درود پڑھا کرو۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے تیسرے دن پھر حضور خواب میں تشریف لائے اور پھر روتے رہے، حضور بہت روئے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے حضور سے کہا کہ حضور اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے رو کے فرمایا میری امت مجھ پر درود نہیں پڑتی ہے، میری امت مجھے بھول گئی ہے۔ اسے ہنسی کے مذاق کی محافلیں پسند ہیں، اسے تہکوں کو فروغ دینا آتا ہے، اسے لطائف سے دلچسپی ہو گئی، میں نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، آج میری امت مجھ پر درود نہیں پڑتی ہے۔ دوستو میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں حضور کو یاد کیا کرو، جو تمہیں قبر میں کام آنے والا ہے، وہ حشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچانے والا ہے، جہنم کا ایندھن بننے سے جو نبی تمہیں بچائے گا، اس نبی پر درود پڑھنے میں کیا دقت ہے؟ کم سے کم منیمم 11 مرتبے ہی صحیح روزانہ حضور پر درود پڑھا کرو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولے۔ ویسے غوث پاک نے فرمایا کہ روزانہ 100 مرتبے کلمہ شریف پڑھا کرو اور 100 مرتبے درود شریف پڑھا کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ 100 مرتبے کلمہ شریف اور 100 مرتبے درود شریف پڑھا کرو۔ صوفیہ کہتے ہیں ہو سکے تو 100 مرتبے غوث پاک کا بھی نام لے لیا کرو، انشاءاللہ گھر کا چولہا کبھی نہیں بجھے گا، برکت ہوتی رہے گی۔ درود پڑھیں گے حضور پر؟ بولے۔ آخری بات حضور کے حسن کے حوالے سے میں نے چاہا کہ بہت سارے موضوع تھے لیکن میں نے چاہا کہ اسی پر بات کریں۔ حضور کی پیدائش کے مبارک ایام چل رہے ہیں، اللہ حضور کی پیدائش کا صدقہ عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ اتنی مبارک محفل ہے، آپ کی آواز تھوڑی سی بلند رہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، میں سکون سے بولتا ہوں۔ پیر کرم شاہ ازہری نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلے نا، تو جب مدینہ شریف کے قریب پہنچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب قریب پہنچے نا تو میرے آقا کو بھوک کا احساس تھا، ظاہری طور پر میرے آقا کے ساتھ میرے آقا کے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے ماشاءاللہ، میرے آقا کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو حضور ایک جگہ پر ٹھہر گئے، حضور نے فرمایا صدیق، فرماتے ہیں جی حضور۔ میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ دیکھو سامنے کے گھر میں کوئی ہے؟ جی حضور کرم فرمائیں۔ تو حضور فرماتے ہیں جاؤ اگر کوئی ہو تو اس سے کھانا مانگ کے لاؤ۔ دیکھیں بڑی پیاری بات، حضور کے حسن ہی کے حوالے سے اس کا تعلق ہے۔ حضور فرماتے ہیں جاؤ صدیق اس گھر سے کھانا مانگ کے لاؤ، پیسے دے دینا اگر وہ پیسہ طلب کرے تو۔ صدیق اکبر گئے اور جانے کے بعد دروازے پر آپ نے دستک دی، اندر سے ایک عورت نکل کے آ گئی، اس نے صدیق اکبر کو دیکھا تو دنگ رہ گئی، دیکھتی رہ گئی۔ اسے کیا پتا تھا ابھی تو غلام آیا ہے، ابھی تو نبیوں کے امام کا آنا باقی ہے۔ غلام کا چہرہ اتنا چمکتا ہے تو پھر حضور کا چہرہ کتنا چمکتا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں صدیق اکبر کہ اے بہن تیرے گھر میں کچھ کھانا وغیرہ ہے؟ اس نے کہا معافی چاہتی ہوں میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہوں کچھ نہیں ہے۔ فرماتے ہو تو دے دو، کہا نہیں ہے، ہوتی روٹیاں بھی ہوتی تو اسے تجھے دے دیتی۔ صدیق فرماتے مجھ سے پیسے لے لے۔ اس نے کہا نا مسافر کیسی بات کرتی ہے، میرا گھر جو ہے وہ ایک سڑک کے کنارے پر ہے، بڑے بڑے مسافر آتے جاتے رہے لیکن تو جیسا نیک اور صادق نہیں گزرا، تو اس سے جھوٹ نہیں بولتی، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتی تو تجھے دے دیتی۔ صدیق اکبر کوئی بات نہیں کہہ کے واپس آئے حضور کی بارگاہ میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیا ہوا؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں حضور اس نے کہا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے میرے گھر میں روٹی بھی نہیں ہے، سبزی کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اگر تم کہو تو ایک مرتبہ میں بھی ٹرائی کر لوں، اگر تم کہو تو ایک مرتبہ میں خود چلا جاؤں اس گھر پہ، میں بھی ٹرائی کر لوں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں دیکھیں حضور کی داستان۔ عموماً ذیشان بھائی مصباحی صاحب ہمارے ہاں کمی کیا ہے، ہم حضور کی باتیں بہت کم کرتے ہیں، ہمارے ہاں جلسوں میں حضور کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔
حضور کی سیرت، حضور کی شباہت نور، حضور کے حسن کے حوالے سے باتیں بہت کم ہوتی ہیں، جبکہ یہ سب سے عظیم موضوع ہے۔ ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا تھا اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں، کیا پڑھائیں؟ کہتا ہے ڈاکٹر بنائیں، انجینئر، ایڈوکیٹ، وکیل، چیف جسٹس کیا بنائیں، عالم، حافظ، قاری کیا بنائیں؟ تو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے سب سے پہلے اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ، حضور کے حسن کا اسیر بناؤ، حضور کے حسن کا قیدی بناؤ۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو حضور کی محبت کا درس دو، اسے پتا چلے کہ حضور حسین ہے۔ ہم نے تو بتایا نہیں اپنے بچوں کو، ہمارے پاس جو وقت تھا ہم نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ختم کر دی۔ سنیں آپ، صدیق اکبر کہتے ہیں حضور آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ صدیق میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں بھی جا کے وہاں ٹرائی کروں، میں بھی دستک دوں۔ صدیق فرماتے ہیں اللہ اس کی رسول کی جو مرضی ہو۔ اب میرے آقا تشریف لائے، اس سے پہلے صدیق آئے تھے، دستک دی تھی تو عورت نکل کے آ گئی۔ اب حضور پہنچے، آپ نے فرمایا اندر کوئی ہے؟ حضور کی آواز سن کے وہ عورت بھی نکل کے آ گئی، اس کا 6-7 سال کا بچہ بھی نکل کے آ گیا۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بچہ بھی حضور کو دیکھا، ماں نے بھی حضور کو دیکھا۔ خوش ہو جاؤ یار، تمہارے نبی کی تعریف ہو رہی ہے، تمہیں ایسا نبی ملا ہے خدا کی قسم جس کی تعریف سن کے خدا خوش ہوتا ہے۔ 12 نبیوں نے اس امت میں ہونے کی دعا مانگی ہے، قبول نہیں کی گئی۔ جس اسٹیٹس پہ آپ کو لا کے رکھا گیا ہے حضور کی قدم کا، انہی نبیوں کے نالین کا صدقہ ہے کہ نہیں حضرت؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 500-500 روپے کلو، 600-600 روپے کلو کا گوشت کھا کے بھی ہم حضور کو نہیں یاد کرتے۔ 60 نبیوں کا انتقال ہوا ہے، کعبہ شریف سے لے کر کے عرفات کے میدان تک 60 نبیوں کی موت بھوک سے ہوئی ہے، بھوک سے۔ حضور اجازت دی، معافی چاہتے اس بھائی صاحب اجازت دیجیے۔ نعرہ تکبیر۔ نہیں آپ بیٹھ رہے ہو، سب میں ہی کر لوں گا انشاءاللہ، میں ہی نعرہ لگاؤں گا، میں ہی جواب دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ شکیل بھائی بہت بہت شکریہ، بس آخری بات میری چل رہی ہے، اس احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ اتنی مبارک لوگوں کے سامنے، علماء کے سامنے، ان کی جوتیوں کے سائے گان کے نیچے بیٹھ کر کے حضور کی بات کرنے کی مجھے توفیق ملی، اللہ اسے قبول فرما لے۔ آمین کون کہے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیٹھے شکیل بھائی، سامنے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ وہ بچہ بھی نکل کے آ گیا، اس کی ماں بھی نکل کے آ گئی، حضور کو دیکھا دنگ رہ گئے، کبھی ایسی پیشانی نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ تو کہہ دے یار۔ کبھی ایسی پلکیں نہیں دیکھی ہیں، کبھی ایسے لب و رخسار نہیں دیکھے، کبھی ایسی زلفیں نہیں دیکھی ہیں، کبھی ایسی زکن مبارک نہیں دیکھی، کبھی ایسی ریش مبارک نہیں دیکھی، کبھی ایسی حسین ذات نہیں دیکھی۔ دنگ رہ گئے، نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ اللہ اللہ۔ ماں بیٹے دنگ رہ گئے، حضور کو دیکھا تو دیکھتے رہ گئے۔ آج پتا چلے گا دونوں کو جیسے میرے حضور ہیں ویسا، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو ویسا، عقیدہ رکھو، ایمان رکھو، جیسے میرے حضور ہیں ویسا ویسا کوئی نہیں، خدا کی قسم کوئی نہیں، کوئی مانے تو نہ مانے تو کوئی نہیں، سمجھے آپ؟ ویسا کوئی نہیں ہے، خدا کی قسم ویسا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میرے حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچے نے حضور کو دیکھا، ماں نے حضور کو دیکھا، دونوں ٹٹکی باندھ کے حضور کو دیکھ رہے تھے۔ حضور مسکرائے، بچے نے ایک بات اپنی ماں سے کہی، بچے نے ایک بات اپنی ماں سے کہی، کہا امی آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا۔ کیا کہا؟ آج تک 6-7 سال کی عمر ہو گئی ہے میری ماں، میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا۔ میں نے کہا چپ چپ، تو کیا دیکھتی 7 سال میں، 40 سال میں میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر۔ بولا میری ماں میں نے ایسا انسان نہ دیکھا 7 سال میں۔ ماں کہتی چپ، تو کیا دیکھتی 40 سال میں نے نہیں دیکھا۔ حضور مسکرائے، اللہ اکبر۔ زندگی پیدا ہوئی در و دیوار میں۔ میرے آقا فرماتے بہن تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ حضور جیسے ہی مسکرائے پورے ایک گھر میں خوشبو پھیل گئی۔ حضور جیسے مسکرائے پورے گھر میں خوشبو پھیل گئی۔ یہ حضور حافظ ملت کی بارگاہ کی گود کے پروردہ لوگ بیٹھے ہوئے۔
मुबारक। देखे हुजूर जैसे मुस्कुराए पूरे घर में खुशबू फैल गई। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग एक बुजुर्ग हैं, उम्मी बुजुर्ग हैं, किसी मदरसे में किसी कॉन्वेंट में आपने तालीम हासिल नहीं की, कभी किसी मदरसे के करीब से भी नहीं गुजरे, लेकिन इतने पढ़े लिखे थे कि उनकी बारगाह में बड़े बड़े मुहद्दिसीन यानी हदीस शरीफ जानने वाले जानकार बड़े बड़े फकीहाने हरम उनकी बारगाह में आके अदब से बैठ के पूछते, हुजूर एक हदीस शरीफ पढ़ूं, आप बताइएगा असली है कि नकली है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि समझ ले लोग, ठीक है ना, असली है कि नकली है, कभी है कि सही, वो आसानी से मैं बात करना चाहता हूं। तो शेख अब्दुल अजीज दब्बाग बैठ जाते, बोले पढ़ो, तो सामने वाला हुजूर की हदीस शरीफ पढ़ता और चुप रहते। जब वो चुप होता तो कहता, हुजूर बताएं कि हदीस शरीफ हुजूर ने कही है, ये बात हुजूर ने कही है जो मैंने अपनी जबान से कही, कि बाद में किसी ने इसे गढ़ लिया है, किसी ने इसे तैयार कर लिया है, किसी झूठे ने इसे तैयार किया है। तो शेख अब्दुल अजीज कहते हैं, खुश हो जाओ कि ये बात हुजूर ने कही है। कभी कभी कहते ना 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 ना, ये बात जो तूने कही है हुजूर ने कहा है, ये गलत है, ये बात हुजूर ने नहीं कही है। एक दिन बड़े बड़े उलमा बैठ गए, बोले हुजूर क्या बात है, आपको ये कैसे पता चलता है कि ये बात हुजूर ने कही है या नहीं कही है? तो शेख अब्दुल अजीज कहते हैं, जो बात हुजूर ने कही होती है, जब उस हदीस को कोई पढ़ता है तो हर्फ महकने लगते हैं। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो गई। अजीब शान है। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। हुजूर जैसा कोई नहीं, हुजूर के लब रुखसार लाजवाब। मेरे आका फरमाते, बहन तेरे घर में कुछ खाना वगैरह है, तेरे घर में कुछ खाना वगैरह है? तो उसने कहा, ना 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 मुसाफिर, ऐ अजनबी मुसाफिर, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। तो हुजूर फरमाते, हो तो दे दे, पैसे ले ले। कहा, हाथ जोड़ती हूँ, तुझ जैसा मुसाफिर न देखा, तुझे तो पूरी कायनात वारने का दिल कहता है, दिल कहता है पूरी जान कुर्बान कर दूं तेरे नालैन पर, तू कैसी बातें करता है। हुजूर फरमाते, कुछ भी नहीं है। कहा, नहीं है। हुजूर ने दाएं बाएं देखा, एक बिल्कुल मरियल, बिल्कुल बूढ़ी बकरी, आंखें धसी हुई, सींग उसकी बिल्कुल कमजोर, उसके पैर बिल्कुल कमजोर थे, उसका पेट चिपका हुआ था, अब और तब की मेहमान थी, यानी मरने वाली बकरी। 12-13 साल उसकी उम्र हो चुकी थी, वो किनारे पर एक खूंटी में बंधी हुई थी, मरियल बकरी बंधी हुई थी। हुजूर ने उस बकरी को देखा, फरमाया, बहन अगर इजाजत दो तो इसका दूध दूह लूं, इजाजत हो इसका दूध मैं दूह लूं। उसने कहा कि ऐ मुसाफिर, ये दूध नहीं देती है। इसके बाद का जवाब सुन के कोई कहे न कहे, आशिक तो सुभान अल्लाह कहता है, जिसका नाम आशिक होगा वो जरूर बोलेगा इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा, ये बताएं कि ये हुजूर फरमाते हैं इसका दूध दूह लूं, तो वो औरत कहती है ये दूध नहीं देती है। हुजूर कहते हैं, तेरे कहने से नहीं देती है, मेरे कहने से डूबा हुआ सूरज चला आता है, इजाजत तो दे कि मैं इसका दूध दूह लूं। उसने कहा, ना 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 अजनबी मुसाफिर, ये दूध नहीं देती है। हुजूर फरमाते, मैंने कहा ना ये तेरे कहने से नहीं देगी, तेरे शोहर तेरे बेटे के कहने से नहीं देगी, मेरे कहने से ये जरूर देगी। मुर्दा गोश्त मुझसे बातें करता है, पत्थर मुझ पर सलाम भेजता है, समझे? बचपन से मेरे झूले को फरिश्ते झुलाया करते थे, तुझे कैसे पता चला? तुझे नहीं मालूम मेरे स्टेटस के बारे में? इजाजत दो तो इसका दूध दूह लो। उसने कहा, कोई बात नहीं, मर्जी आपकी तो दूध दूह लीजिए। एक बात सुने, इमाम आजम अबू हनीफा के कौल के मुताबिक 8, 9, 10, 11, 12, 13 साल में बकरी मर जाती है, बकरियां मर जाती हैं। इनकी उम्र, इनकी लाइफ 15 के आसपास होती है। बकरियां रब चाहे तो 15,000 साल जिंदा रखता। वो बकरी बिल्कुल मरने वाली थी, उसके दिन पूरे हो गए थे, लेकिन बिल्कुल कमजोर बकरी थी। हुजूर फरमाया कि मैं दूह लूं। कहा, दूह लीजिए, कोई बात नहीं, जब आप इस बात पर ख्वाहिश रखते हैं तो दूह ले। फरमाया, कोई बर्तन लाओ, तो बाल्टी लेके आ गई। बाल्टी तो थी नहीं कुछ भी, लेकिन बाल्टी जैसा कोई बर्तन तो रहा होगा पीतल पीतल का, वो लेके आ गई। कहा, इसे लीजिए। मेरे आका ने उस बर्तन को लिया, बकरी के करीब बैठ गए। मेरे आका बकरी के करीब बैठ गए। हुजूर ने रब का नाम लिया, उसके मुर्दा थन में अल्लाह का नाम लेके मुबारक उंगलियां लगाई। वो उंगलियां जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने रब का नाम लिया और उंगलियां लगाई उस बकरी के मुर्दा थन पर। खुदा की कसम, जैसे हुजूर ने प्रेशर बनाया ना, छन छन की आवाज आने लगी। समझदार लोग बैठे हुए, छन छन से मुराद समझ गए?
دودھ نکل رہا تھا بالٹی میں، چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ جب ماں بیٹی نے دیکھا کہ واقعی یہ تو چھن چھن کی آواز، دودھ بالٹی میں، وہ بھی اپنی مردہ بکری، تو ماں نے کہا بیٹے دیکھ دیکھ دیکھ، بالٹی دودھ سے بھری جا رہی ہے۔ بیٹے نے کہا ماں چپ چپ چپ، ارے بالٹی کیا دیکھیں، اسے کیوں نہ دیکھیں جس کی وجہ سے بھری جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، آیا جیسے میرے حضور ہیں، قسم کھا سکتا ہوں ویسا، اونچی بولو ویسا، اسے کیوں نہ دیکھیں جس کی وجہ سے بھری جا رہی ہے۔ بالٹی بھر گئی، فرماتے دوسرا برتن لاؤ، دوسرا برتن آ گیا، دودھ حضور دور ہیں، برتن ختم ہو گئے، دودھ ختم نہ ہوا۔ پھر سے کوئی کہہ دے، کوئی کہہ دے سبحان اللہ، برتن ختم ہو گئے، دودھ ختم نہ ہوا۔ حضور نے اٹھایا ایک پیالہ اور فرمایا اے بہن اسے پی لے۔ حضور نے ایک پیالہ ڈالا، بہن اسے پی لے۔ اس نے کہا نا 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 نا، دودھ نکالا ہے آپ نے، آپ ہی پہلے پیجئے۔ اس کے بعد کا جواب سن کے دل کہے تو دل سے بول دیجئے گا سبحان اللہ۔ فرمایا لے بہن اسے پی لے۔ اس نے کہا نا 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 نا، دودھ نکالا ہے آپ نے، آپ پیجئے۔ میرے آقا فرماتے سن بہن، میں پینے نہیں، میں تو پلانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ، ہائے ہائے ہائے، میں پینے کے لیے نہیں، میں تو پلانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا کا جو طریقہ زندگی کس قدر پیارا تھا دوستو، میں کیا بتاؤں آپ کو، حضور جیسا کوئی نہیں، خدا کی قسم۔ دل کہتا ہے ساری زندگی حضور کی بات کرتے کرتے جان دے دی جائے، ہر گھر سے آواز آئے جیسے میرے حضور ہیں ویسا کوئی نہیں۔ درے حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں، بگڑ گیا ہے مقدر بنانا چاہتا ہوں۔ میں بات کروں گا شعر و شاعری کے حوالے سے بعد میں، پہلے میں اپنے آقا کی بات کر لوں، بات ختم ہے، اس کے بعد میں بیٹھوں گا آپ کے قدموں کے نیچے اور ایک دو شعر پڑھ کر اپنے بھائیوں کو بلاؤں گا۔ مصباحی صاحب گفتگو سماعت کیجئے گا، میں شاید آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں، آپ معاف کیجئے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں پینے نہیں آیا ہوں، میں تو پلانے کے لیے آیا ہوں، میں تو پلانے کے لیے آیا ہوں۔ بات مجھے ختم کرنی ہے، وقت پورا ہو چکا ہے، ورنہ میں بتاتا کہ حضور کی سخاوت کیسی تھی۔ بڑے بڑے سخی لوگوں کی پگڑیاں قدموں پہ جھک جاتی ہیں آپ کے، حضور کی سخاوت، ان کے ٹائم ختم۔ فرمایا بہن پی لے، اس عورت نے پی لیا، پھر بھر کے دیا اور پی لے، کہا نانا میرا پیٹ بھر گیا۔ حضور نے ایک پیالہ دودھ اس بچے کو دیا، بیٹا تو پی لے۔ اس نے دودھ پیا، حضور کو دیکھتا رہا، آنکھوں میں آنسو تھے اس کے، دودھ پیتا رہا، حضور کو دیکھتا رہا۔ حضور نے پھر ایک پیالہ دودھ بھر کے صدیق اکبر کو دیا، سب نے پی لیا۔ حضور فرماتے اب میری باری ہے۔ حضور نے رب کا نام لے کے دودھ نوش فرمایا، پی لیا۔ کچھ پیسے بھی حضور نے اس عورت کو، بچے کو دیے۔ پھر حضور نے ایک جملہ کہا میں جا رہا ہوں۔ بس اتنا سنا تو لڑکا تڑپ گیا، اپنی ماں سے لپٹ کے بولا ماں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں نے کہا بیٹی یہ جا رہے ہیں۔ بولے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے مسافر ہیں، ان کی جہاں منزل ہوگی وہاں جا رہے ہیں۔ لڑکے نے تڑپ کے کہا ماں یا تو انہیں روک لو یا تو ان کے ساتھ مجھے بھی جانے دو۔ اللہ، ہم تو 40 سال کے ہو گئے، اب تک حضور کو دل نہ دے سکے، آدھے گھنٹے میں اس نے فیصلہ کر لیا۔ یہ دل کیا ہے، جان بھی حضور کے نام پر قربان کر سکتا ہوں۔ غازی علم الدین عبدالقیوم ممتاز قادری کو دیکھا نہیں آپ؟ ہاں، اسی کلکتے کے سولانہ قبرستان میں دو عظیم عاشق لاہور کے لیٹے ہوئے، سنا نہیں معلوم آپ کو؟ ہم نے بتایا نہیں، آپ نے سنا نہیں، خامی ہماری ہے آپ کی، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ میرے آقا فرماتے میں جا رہا ہوں، لڑکا طلب گیا، بولے میری ماں روک لو۔ ماں کہتی نہ بیٹے مسافر ہیں، انہیں جانے دیں، انہیں جانے دیں۔ لڑکا طلب گیا، بولے میری ماں یا تو انہیں روک لو یا مجھے بھی ان کے ساتھ جانے دو۔ ماں کہتی بیٹا تجھے کیسے جانے دوں، تیرے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ بیٹا بولا اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ ماں بولی بیٹا یہ تو میرا سہارا ہے بڑھاپے کا۔ بیٹا کہتا ہے میری ماں میری زندگی کا یہ سہارا ہے، مجھے اس کے ساتھ جانے دو۔ حضور خرامہ جا رہے تھے، حضور ٹھہرے ہوئے تھے تو کائنات ٹھہری ہوئی تھی، حضور چلنے لگے تو کائنات کی نبض چلنے لگی۔ حضور جا رہے، بچہ حضور کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، حضور کے مبارک قدم سے جو مٹی اڑ کر کے اس کی گلی سے گزرتی تھی انہیں حسرت سے دیکھتا رہا، جیسے حضور نظروں سے اوجھل ہوئے چیخ مار کے ماں کے دامن میں وہ گر پڑا ہوا۔ ماں نے اسے سہارا دیا، سینے سے لگایا، بولا بیٹا اتنا درد کس بات کا؟ بچے نے کہا ماں میری زندگی اجڑ جائے گی، بس اسے روک لو، بس
یا تو مجھے اس کے ساتھ جانے دو، مجھے ایسا حسین چہرہ کبھی نہ ملا، میری ماں پتہ نہیں کہاں کا، اسے پتہ تو پوچھ لو۔ ماں کہتی بیٹے اسے جانے دو۔ بچہ روتا رہا، شام ہوئی تو بچے کا باپ گھر پہ آیا، اس نے کہا خبردار یہ بتاؤ آج گھر میں کون آیا تھا؟ سمجھ گئے تو بولتے رہیے گا، وقت بچ جائے گا۔ آج گھر میں کون آیا تھا؟ تو بچے نے کہا کہ امی سے پوچھو کون آیا تھا۔ بتا میری ماں وہ کون تھا؟ وہ مسافر کے بارے میں بتاتی کیوں نہیں؟ لیکن اے میرے باپ تمہیں کیسے معلوم کہ کوئی آیا تھا؟ باپ کہتا ہے میں کیا بتاؤں یار، گھر تو گھر پوری گلی مہک رہی ہے، اللہ بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، اللہ اکبر، میرے آقا کے وجود مبارک کے پسینے کی خوشبو، اللہ اکبر۔ باپ کہتا ہے کہ کون آیا تھا؟ تو بیٹا آپ کو کیسے معلوم کوئی آیا تھا؟ بولے کہ اس لیے گھر تو گھر پوری گلی مہک رہی ہے، پوری گلی، بولو بولو بولو، پوری گلی مہک رہی ہے۔ بیٹے نے حضور کی تعریف کی، ماں نے حضور کی تعریف کی، تو باپ نے کہا دیشان بھائی ارے میری بیوی میرے بیٹے قریب کی پہاڑی میں میں بکریاں چرا رہا تھا، جب اتنا اچھا انسان آیا تھا تو مجھے بلا تو لیا ہوتا۔ بیٹے نے کہا ابو کیسے بلا لیتے، اسے دیکھا تو سب بھول گیا تھا، اللہ اللہ تو بھی یاد نہ رہا، کسی کا پیار یاد نہ رہا، اسے دیکھا تو سب بھول گیا۔ رات بھر تڑپتا رہا، حضور کی باتیں کرتا رہا، دن میں پھر حضور کی باتیں، اس برتن کو اٹھا کے چومتا تھا، بکری کے تھن کے قریب بیٹھ جاتا تھا، جس برتن کو حضور نے اٹھایا تھا اسے چومتا رہتا، حضور جہاں پر کھڑے تھے زمین کی مٹی چومتا رہتا، حضور جہاں پر مسکرائے تھے وہ زمین کا بوسہ دیتا تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ ایک دن ماں نے کہا، کہانی ختم ہو رہی ہے، ماں نے کہا بیٹے کچھ ضروری کام ہے، جس کام کے لیے تجھے اور مجھے قریب میں ایک شہر ہے جسے مدینہ کہتے ہیں، وہیں چلنا ہے۔ بیٹے نے کہا چلو، یہ بھی سن لیں آپ کہ نہ تو بیٹے کو پتا تھا کہ وہ جو میرے گھر مسافر آئے تھے، جو مبارک مسافر تھے، وہ اسی شہر میں رہتے ہیں، اور نہ ماں کو پتا تھا کہ وہ جو آقا میرے گھر تشریف لائے تھے وہ بھی اسی شہر مدینہ میں رہتے ہیں۔ جب دونوں ماں بیٹے مدینے میں آئے، مدینے کی منڈی میں ٹہل رہے تھے، تو اسی وقت بازار میں حضور کے غلام ابو بکر صدیق بھی آئے تھے۔ بچے نے حضور صدیق اکبر کو پہچان لیا، سمجھ گئے؟ اس بچے کے گھر میں یہ بھی تو آئے تھے نا، حضور کے ساتھ پہچان لیا، طلب کے بولا ماں وہ جو اپنے گھر میں ایک مبارک مسافر آیا تھا، عظیم مسافر آیا تھا، ایک عظیم انسان آیا تھا، اس کے ساتھ میں غلام تھا۔ کہا ہاں، کہا وہ غلام کھڑا ہے، میری ماں جلدی چل، اگر اس مدینے کی منڈی میں وہ غائب ہو گیا تو اس کا پتہ پھر کوئی نہ بتائے گا، اسی کو معلوم ہے وہ کہاں رہتا ہے۔ تیزی سے بچہ بھاگا، اپنی ماں کو جیسے گیا صدیق اکبر کے سے لپٹ گیا۔ اس بچے نے کہا بتائیے وہ کہاں ہے؟ کس کا پتہ پوچھا؟ تمہارے نبی کا، جن کی آمد کی موقع پر آپ بیٹھے ہوئے اور آپ یہ نعرے لگا رہے سرکار کی آمد، بتائیں وہ کہاں ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا ارے وہ جو میرے گھر آئے تھے۔ فرماتے مجھے نہیں معلوم تم کس کی بات کر رہے ہو۔ بچے نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، مجھے نہیں معلوم، سنو، ارے وہ جس نے میرے گھر کی مردہ بکری کے تھن میں ہاتھ لگا دیا تھا تو گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے تھے، مسکرایا تھا تو گھر مہکتا تھا، گزرا تھا گلی مہک رہی ہے، وہ صدیق اکبر سمجھ گئے یہ تو اللہ کے حبیب کی باتیں کر رہا ہے، یہ تو نبیوں کے امام کی باتیں کر رہا ہے، یہ وجہ تخلیق کائنات کی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھ گئے۔ فرماتے ہو تم حضور کی باتیں کر رہے ہو، آؤ 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 تمہیں ملاتا ہوں حضور کہاں ہے۔ بچہ طلب گیا، آج اس کو اس کے خواب کی تعبیر ملنے والی ہے، آج وہ اپنی محبت کی مرکز کی طرف جا رہا ہے، سینٹرل پوائنٹ کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں اسے لے کے آئے، بچہ حضور سے لپٹ گیا۔ کافی دن کے بعد دیکھا، کبھی حضور کے تلوے چومتا، کبھی حضور کی انگلیاں چومتا، کبھی حضور کے جبے کو چومتا، کبھی حضور کی مبارک آنکھوں کو دیکھتا، کبھی حضور کے لب و رخسار کو دیکھتا، اور حضور کے مبارک قدم سے اپنی پیشانی کو ملتا رہتا اور تڑپتا رہتا، کہتا آپ ہیں کون؟ جب سے آپ کو دیکھا ہے کسی کو دیکھنے کا دل نہیں کہتا، جب سے آپ سے باتیں ہوئی ہیں کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کہتا، آپ ہیں کون؟ میرے آقا فرماتے میں اللہ کا رسول ہوں۔ لوگ مجھ کو پوچھتے ہیں، میں خدا کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ دنیا جہنم سے نکلے جنت چلی آئے۔ بچے نے اپنی ماں کے سامنے وہی کلمہ پڑھا اور مشرف بہ اسلام ہو گئے، مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ دونوں ماں بیٹے اپنے گھر واپس آ گئے، کہانی ختم۔ جب واپس آئے تو باپ گھر میں شام کو آیا، اس نے چیخ کر کے کہا خبردار یہ بتاؤ
آج گھر میں کون آیا تھا؟ تو بچے نے کہا گھر میں تو کوئی نہیں آیا تھا، ہم اور امی اس مبارک کے پاس ہو کے آ رہے ہیں، اس لیے ہم اس سے ملنے کے بعد مہک رہے ہیں۔ کہا وہ تجھے کہاں مل گیا؟ کہا اسی مدینے والے شہر میں رہتا ہے۔ پتا چلا وہ تو نبیوں کا سردار نکلا، وہ تو حسینان جہاں کا سردار نکلا، وہ تو کائنات کی ڈلیوری کا سبب نکلا، اللہ کا حبیب ہے وہ۔ رات بھر حضور کی باتیں ماں بیٹے نے کی، صبح کو باپ تیار ہوا، ماں تیار ہوئی، بیٹا پھر حضور کی بارگاہ میں، کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر حضور کی بارگاہ میں تینوں تشریف آ گئے، حضور کو دیکھا، ٹکٹکی باندھ کے دیکھا، باپ نے دیکھا تو تڑپ گیا، حضور کو دیکھتا رہا۔ بیٹے نے کہا ابو صحیح بتانا جو تعریف میں نے حضور کی تھی، حضور حسین ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں جو تعریف میں نے اپنے گھر میں حضور کی راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے کی ہے، آپ بتاؤ کہ حضور ویسے ہیں کہ نہیں ہے؟ باپ نے کہا تم نے کم بیان کیا تھا، حضور اس سے بھی زیادہ حسین لگ رہے ہیں۔ باپ نے بھی کلمہ پڑھا، تینوں نے کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی اختیار کی، نعرہ لگاتے واپس آئے، جیسے میرے حضور ہیں، زور سے بولو ویسا، ہاتھوں کو اٹھا کے ویسا۔ کہانی ختم، چیپٹر کلوز۔ لیکن اس بکری کا کیا ہوا؟ جو بکری 13 سال کے بعد مرنے والی تھی، اس کا کیا ہوا؟ وہ بھی تو سن لیں بس ختم۔ 13 سال کی مرنے والی بکری، حضور جب گئے تھے اس کے بعد 10 سال تک ظاہری طور پر حضور مدینہ شریف میں ظاہری طور پر حیات سے تھے، بکری مری نہیں۔ 13 اور 10 کتنے ہوتے ہیں؟ سب نہیں بولو گے کتنے؟ بکری مری نہیں۔ 13-14 سال میں مرنے والی بکرا، وہ بکری 10 سال تک زندہ رہی، بکری مری نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ظاہری انتقال کے بعد صدیق اکبر مسلمانوں کے پی ایم بنے، مومنوں کے امیر بنے۔ تقریباً 3.5-4 سال کے آس پاس آپ کا دور حکومت گزرا ہے، تب تک بکری مری۔ تعجب ہو رہا لگ رہا ہے، آپ کی ہوتی تو زور سے بولتے بھی آپ۔ بکری مری نہیں۔ ان میں 3 سال اور شامل کر دو، کتنے ہوئے؟ 23 میں 3 اور شامل کر دو، کتنے؟ اونچی بولو کتنے؟ 26 سال ہو گئے، بکری مری نہیں۔ صدیق اکبر کے انتقال کے بعد مومنوں کے امیر بنے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی عمر فاروق اعظم نے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، جب نیک لوگوں کی بات کرنا تو میری عمر کی بات ضرور کرنا۔ اللہ، تو حضور کے قول پر عمل بھی ہو گیا ہے کہ نہیں؟ ان کا دور خلافت تقریباً 12-13 سال تھا۔ ان کے اقتدار حکومت میں تقریباً 4 یا 5 سال کے بعد ہوا کیا سن لیں، تب تک وہ بکری زندہ تھی۔ 4 سال مان لو، اس سے پہلے کتنے سال بکری کی عمر ہو چکی ہے؟ زور سے بولو بھائی، کتنے؟ 26۔ 4 سال اس میں اور جوائن کر دو، عمر فاروق اعظم کے دور کتنے ہوئے؟ اونچی بولو۔ بکری مری نہیں، بکری مری نہیں۔ عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں، جب یہ مسلمانوں کے پی ایم تھے، ان کے دور خلافت میں مدینہ شریف میں سوکھا پڑ گیا، بارش 2-3 سال تک نہیں ہوئی، مدینے میں پانی کی قلت ہو گئی، قریب کی بستیوں میں بھی پانی نہ برسا، تو کنویں کے پانی خشک ہو گئے۔ معلوم ہے بچے اپنی ماں کی گود میں اکڑ کے مر جایا کرتے تھے، لوگ جوان نہ ہو پائے، بوڑھے ہو گئے، بوڑھے قبرستان پہنچ گئے، حساب سے قطروں کے حساب سے لوگ پانی پیا کرتے تھے۔ لیکن مدینے کا عالم کیا تھا؟ اس وقت یہی بکری اتنا دودھ دیتی تھی کہ پورے مدینے کے بچے پل جایا کرتے تھے۔ اللہ، کیا مطلب؟ جیسے میرے حضور ہیں، زور سے بولو، جیسے میرے حضور ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہاتھ لگا دے تو مردہ بکری میں زندگی پیدا ہو جائے۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں حضور ایسے ملے ہیں، سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ۔ ایک نعرہ لگایا تھا درمیان سے محبت کے ساتھ، ایک نعرہ لگایا، کچھ کریں بھائی، ہے کوئی حضور کی پیدائش کا جواب دیجیے گا زور سے۔ مجھ بھائی صاحب معافی چاہتا ہوں۔
بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اتنی دیر تک محبت سے بیٹھے رہے. تکلیف کے لیے معذرت چاہتا ہوں، وقت ضائع ہوا تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن حضور کا ذکر بہرحال اچھا لگتا ہے. کسی کی باتیں اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی باتیں حضور کی اچھی لگتی ہے. پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی. میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کچھ شعر و شاعری کے حوالے سے باتیں سننی ہیں. آپ کے شہر کی وہ آوازیں جو پورے ملک کو اپنی دسترس میں لیے ہوئے ہیں. ایک لہجہ ہے جناب محترم، اب اس میں جو قید ہے حسان صاحب قبلہ کلکتوی کا، بڑا نام ہے حسان بھائی کا، اور بہت زیادہ عمر نہیں ہے ان کی شعر و ادب کے حوالے سے، لیکن شاعری بھی خود کی ہے، اچھی شاعری ہے اور بڑی پاٹ دار آواز پائی ہے. دباؤ بہت ہے ان کی آواز میں، ابھارتے ہیں یہ سننے والوں کو. یہ ان کو شرف ملا ہے، ان کو نعمت ملی ہے. میں اپنے اس عظیم الشان دوست کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. ذرا سا اپنی محبت کا اظہار کریں آپ، اور آپ کی آواز سے ایک فضا اچھی طریقے سے نعت کے حوالے سے بن جائے گی. میں ایک شعر پڑھتا ہوں، بچیوں کی آواز کم کر دیں. درے حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں. بولے 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 آپ، درے حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں. جو لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں وہ ذرا زور سے بولیں گے، درے حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں. بگڑ گیا ہے مقدر بنانا چاہتا ہوں. بگڑ گیا ہے مقدر. لوگ بولے آپ تم مدینے کی بات کرتے ہو، مدینے میں جانے پر پابندی ہے، ابھی جا نہیں سکتے آپ، وہاں توکلنا کی ضرورت ہے، اور پھر وہ ابھی وہ آپ کو کوارنٹین ہونا پڑے گا، مدینے جانا بڑا مشکل ہے. میں نے کہا جانا مشکل ہے، مدینے والے کا آنا مشکل تھوڑی ہے. درے حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں. بگڑ گیا ہے مقدر بنانا چاہتا ہوں، اور بہت دنوں سے تڑپتی ہیں حسرتیں میری، حضور آپ کو گھر میں بلانا چاہتا ہوں. بہت دنوں سے تڑپتی ہیں حسرتیں میری، حضور آپ کو گھر میں بلانا چاہتا ہوں. میں کم سخن ہوں، نہیں بولنے کا شوق مجھے، نبی کے ذکر کا لیکن بہانا چاہتا ہوں. میں کم سخن ہوں، نہیں بولنے کا شوق مجھے، نبی کے ذکر کا لیکن بہانا چاہتا ہوں. درے حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں. بگڑ گیا ہے مقدر بنانا چاہتا ہوں. بھائی محترم شہنواز حسان صاحب کی بات سے میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اس مبارک محفل میں. اب مجھ جیسے ناکارہ کی نہیں، ایک کارآمد لہجے کے مالک کی ضرورت.